پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہے، لہٰذا اس میں تلفظ اور گرامر کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا کے تاریخی کتابوں، نظریات اور واقعات کو آسان انداز میں پیش کرنا ہے۔ In this episode, we will cover the following chapters from Francis Fukuyama's The End of History and The Last Man۔ جی، فوکویاما کی یہ کتاب کافی مشہور ہوئی اور متنازع بھی رہی۔ بالکل، 1992 میں آئی تھی نا یہ، سرد جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد۔ جی ہاں، اور آتے ہی ایک عالمی بحث شروع ہو گئی تھی۔ فوکویاما کا جو بنیادی نظریہ تھا کہ لبرل جمہوریت ہی شاید انسان کے سماجی اور سیاسی سفر کی آخری منزل ہے، یہ بہت سے لوگوں کو ہضم کرنا مشکل ہوا تھا، خاص طور پر 20ویں صدی کی جو تاریخ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے پہلا باب اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک؟ چیپٹر 1 آور پیسمزم۔ اس میں فوکویاما یہی تضاد دکھاتے ہیں نا کہ ایک طرف 20ویں صدی تھی، عالمی جنگیں، نسل کشی، ٹوٹلیٹیرینزم، ایٹمی جنگ کا خوف۔ جی بالکل، ان سب چیزوں نے تو تاریخ میں کسی بھی قسم کی، آپ کہہ لیں، مثبت سمت یا ترقی کے خیال کو ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ صحیح۔ تو پھر اس گہری مایوسی کے ماحول میں تاریخ کا خاتمہ جیسی ایک پرامید سی بات کرنا، یہ کافی عجیب لگتا ہے۔ بالکل، فوکویاما خود یہ مانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے جو تجربات تھے انہوں نے مغربی سوچ پر گہری مایوسی طاری کر دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو روشن خیالی کا نظریہ تھا نا، انلائٹمنٹ کا، کہ تاریخ جو ہے وہ منطقی طور پر انسانی آزادی اور بہتری کی طرف جا رہی ہے، جی، وہ نظریہ تو 20ویں صدی کے وسط تک تقریباً ختم ہو چکا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ مثالیں اتنی زیادہ تھیں، 2 عالمی جنگیں، ہولوکاسٹ، اسٹالن، ماؤ، پول پاٹ کا کمبوڈیا، جی، یہ سب واقعات تو یہی دکھا رہے تھے کہ انسانیت کسی بہتر مستقبل کی طرف نہیں جا رہی۔ اور ستم ظریفی یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جنہیں ترقی کا ضامن سمجھا جاتا تھا، وہی انسانوں کی بے مثال تباہی کا ذریعہ بن گئیں۔ تو فوکویاما شروع ہی ایسے کرتے ہیں کہ اس مایوسی کے باوجود کیا تاریخ کی کوئی بڑی سمت، کوئی منطق ہے جسے سمجھا جا سکے؟ جی، اور کیا یہ جو حالیہ واقعات ہیں، خاص طور پر کمیونزم کا زوال، یہ ہمیں اس سمت کے بارے میں کچھ نیا بتا رہے ہیں؟ اچھا، تو وہ مایوسی کو رد نہیں کر رہے بلکہ اسے ایک سوال کے طور پر لے رہے ہیں کہ کیا یہ پوری تصویر ہے؟ ہاں بالکل، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 20ویں صدی کی جو تباہ کاریاں تھیں وہ معمولی تھیں، نہیں، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے باوجود اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں، خاص طور پر نظریات اور اداروں کے ارتقاء کو، تو ایک اور کہانی بھی ہے۔ اور وہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہانی ہے لبرل جمہوریت کے جو متبادل نظریات تھے ان کی ناکامی کی۔ اچھا، اسی پس منظر میں وہ تاریخ کے خاتمے کا سوال جو اصل میں ہیگل اور مارکس جیسے فلسفیوں نے اٹھایا تھا، اسے وہ دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو اس مایوسی کے پس منظر سے نکل کر وہ پھر ان متبادل نظاموں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 ابواب، چیپٹر 2 دا ویکنس آف اسٹرانگ اسٹیٹس 1 اور پھر چیپٹر 3 دا ویکنس آف اسٹرانگ اسٹیٹس 2 اور ایٹنگ پائن ایپلز آن دا مون، ان میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو ریاستیں بظاہر بڑی مضبوط لگتی ہیں، خاص طور پر آمرانہ ریاستیں، ان میں اندرونی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں۔ پہلی کمزوری وہ بتاتے ہیں قانونی جواز کی، لیجیٹمیسی۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، لیجیٹیمیسی یا قانونی جواز کا تصور بہت اہم ہے۔ فوکویاما کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، صرف خوف اور جبر کے زور پر لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی۔ اسے عوام کی نظر میں کسی نہ کسی حد تک جائز یا آپ کہہ لیں حق پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جواز مختلف چیزوں سے مل سکتا ہے، روایت سے، کسی کرشماتی لیڈر سے، یا پھر جدید دور میں کارکردگی سے یا نظریاتی دعووں سے۔ اچھا، تو فوکویاما کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی جو مضبوط آمرانہ ریاستیں تھیں نا، دائیں بازو کی ہوں یا بائیں بازو کی، جی، فاشسٹ یا کمیونسٹ، وہ اکثر اپنا جواز اس دعوے پر قائم کرتی تھیں کہ جی ہم عوام کے حقیقی نمائندے ہیں یا ہم تاریخ کی صحیح سمت پر ہیں۔ لیکن جب یہ ریاستیں اپنے ہی دعووں پر پورا نہیں اترتیں، مثلاً معاشی ترقی نہیں دے پاتیں یا سماجی مسائل حل نہیں کر پاتیں، بیوروکریسی نائل ہو جاتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب ان کا وہ جو قانونی جواز ہے نا، وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، فوکویاما کے مطابق جمہوری ریاستوں میں جواز عوام کی رضامندی اور شرکت پر ہوتا ہے، اس لیے وہ ناکامیوں اور بحرانوں کو
نسبتاً بہتر طریقے سے سہ جاتی ہیں۔ کیونکہ عوام حکومت بدل سکتے ہیں۔ جی، عوام حکومت بدل سکتے ہیں، پالیسیاں بدلوا سکتے ہیں، نظام پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن آمریتوں میں؟ لیکن آمرانہ ریاستوں میں، جہاں جواز اکثر کارکردگی یا نظریاتی کامیابی کے کھوکھلے دعوے پر ہوتا ہے، وہاں ناکامی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ نظر آنے والی ریاست بھی ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے۔ تو گویا اندرونی ناکامی، خاص طور پر معاشی اور سماجی شعبوں میں، یہ آمرانہ ریاستوں کے لیے صرف پالیسی کی ناکامی نہیں، بلکہ ان کے وجود کے جواز پر سوال بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف معاشی ناکامی نہیں ہے، سماجی انصاف نہ دے پانا، شہری آزادیوں کو دبانا، بیوروکریسی میں کرپشن، نااہلی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جب ریاست عوام کی بنیادی ضروریات اور خواہشات پوری نہ کر پائے تو اس کا جبر اور زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی قانونی جواز اور اندرونی کارکردگی کی بات۔ اب آتے ہیں تیسرے باب پر، چیپٹر 3، The Weakness of Strong States 2، اور Eating Pineapples on the Moon۔ یہ عنوان تھوڑا عجیب ہے، چاند پر انانس کھانا، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ ہاں جی، یہ اصل میں ایک طرح کی، آپ کہہ لیں کہ مثال ہے، استعارہ ہے۔ اچھا، کس چیز کا استعارہ؟ ان مطلق العنان ریاستوں کا، خاص طور پر کمیونسٹ ریاستوں کا، جن کا مقصد تھا معاشرے کے ہر پہلو پر مکمل کنٹرول، معیشت ہو، معلومات ہوں، لوگوں کی زندگیاں، سب کچھ۔ ٹھیک ہے۔ فوکیاما دلیل دیتے ہیں کہ یہ مقصد اتنا ہی غیر حقیقی اور ناممکن تھا جتنا چاند پر اناس اگانا۔ اچھا، کیوں؟ ان کے مطابق جو جدید صنعتی اور خاص طور پر جو معلوماتی دور کی معیشت ہے، انفارمیشن ایج، وہ اتنی پیچیدہ اور متحرک ہے کہ اسے مرکزی منصوبہ بندی سے، مطلب سینٹرل پلاننگ سے مؤثر طریقے سے چلایا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی جس مرکزی منصوبہ بندی کو کبھی کمیونسٹ ممالک اپنی طاقت سمجھتے تھے، جی، وہی ان کی کمزوری بن گئی۔ ہاں، فوکیاما کا نقطہ یہ ہے کہ جدید معیشت کی ترقی کے لیے کیا چاہیے؟ جدت چاہیے، انوویشن، لچک چاہیے، فلیکسیبلٹی، معلومات کا آزادانہ بہاؤ چاہیے، اور سب سے بڑھ کر انسانی سرمایہ، ہیومن کیپٹل، یعنی تعلیم یافتہ، ہنرمند اور آزادانہ طور پر سوچنے والے لوگ۔ اور امرانہ نظام؟ امرانہ نظام اپنی فطرت کے لحاظ سے معلومات کو کنٹرول کرتے ہیں، اختلاف رائے کو دباتے ہیں، افراد کی آزادی کو محدود کرتے ہیں۔ وہ شاید کچھ عرصے کے لیے بھاری صنعتوں میں، ہیوی انڈسٹری میں کامیابی حاصل کر لیں، جیسا سوویت یونین نے کیا، جی، لیکن وہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی اور تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی معیشت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ مرکزی منصوبہ ساز یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کل کون سی نئی ٹیکنالوجی اہم ہوگی یا صارفین کیا چاہیں گے۔ یہ فیصلے ایک آزاد منڈی اور آزاد معاشرے میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو چاند پر انانس کھانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ریاستیں ایک ایسا نظام چلانے کی کوشش کر رہی تھیں جو جدید دنیا کی معاشی اور تکنیکی حقیقتوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ان کے مقاصد اور ان کے ذرائع میں ایک بنیادی تضاد تھا۔ بالکل، وہ ایک ایسی معیشت اور معاشرہ بنانا چاہتے تھے جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر چلے، لیکن وہ سائنسی ترقی اور تکنیکی جدت کے لیے جو ضروری فکری آزادی اور کھلاپن چاہیے، جی، اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اندرونی تضاد ہی آخرکار ان کے زوال کا باعث بنا۔ اور فوکویاما کے نزدیک یہ صرف سوویت یونین یا چین کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، ان کے نزدیک یہ تمام غیر لبرل اور غیر جمہوری نظاموں کی ایک بنیادی کمزوری ہے۔ تو پہلے 3 ابواب میں فوکویاما نے گویا یہ ثابت کیا کہ 20ویں صدی کے مایوسی کے باوجود تاریخ کے جو متبادل راستے تھے، یعنی دائیں اور بائیں بازو کی آمریتیں، وہ اپنی اندرونی کمزوریوں، قانونی جواز کے بحران اور جدیدیت کے تقاضے پورے نہ کر پانے کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھیں۔ جی، بنیاد قائم کی انہوں نے۔ اس کے بعد آتا ہے چوتھا باب، چیپٹر 4، The World Wide Liberal Revolution۔ اس میں وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ اس باب میں فوکویاما اپنا مرکزی نقطہ سامنے لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں، خاص طور پر کتاب لکھنے سے پہلے کے 15-20 سالوں میں، لبرل جمہوریت کی طرف ایک واضح اور بہت طاقتور رجحان دیکھا گیا ہے۔ اچھا، وہ اسے محض اتفاق نہیں سمجھتے، بلکہ ایک عالمی لبرل انقلاب قرار دیتے ہیں۔ انقلاب کن واقعات کی بنیاد پر؟ وہ کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے 1970s کی دہائی کے وسط میں جنوبی یورپ، پرتگال، اسپین، یونان، وہاں آمریتیں ختم ہوئیں۔ ٹھیک۔
پھر 1980s کی دہائی میں لاطینی امریکہ میں فوجی حکومتیں گئیں، جمہوری حکومتیں آئیں۔ جی ہاں۔ مشرقی ایشیا میں دیکھیں تو فلپائن، جنوبی کوریا، تائیوان میں جمہوری تحریکیں کامیاب ہوئیں۔ اور سب سے بڑی مثال؟ سب سے ڈرامیٹک طور پر 1989 کے بعد مشرقی یورپ اور سابق سوویت یونین میں کمیونزم کا خاتمہ اور جمہوریت کا آنا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب واقعات الگ اگر نہیں تھے، یہ ایک بڑے عالمی رجحان کا حصہ تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو وہ کون سی قوتیں تھیں جو اس لبرل انقلاب کو چلا رہی تھیں؟ فوکویاما کئی چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک تو وہی بات جو ہم نے پہلے کی، آمرانہ حکومتوں کی ناکامی اور ان کے قانونی جواز کا ختم ہونا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ نظام کام نہیں کرتے۔ ہاں، لوگ سمجھنے لگیں کہ یہ نظام نہ صرف جابر ہیں بلکہ نااہل بھی ہیں۔ دوسرا، معاشی ترقی اور تعلیم کا پھیلاؤ۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ جیسے جیسے ممالک امیر ہوتے ہیں، شہری زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ سیاسی حقوق مانگتے ہیں، شرکت چاہتے ہیں۔ تیسرا عنصر؟ تیسرا، ٹیکنالوجی اور عالمی سطح پر خیالات کا پھیلاؤ۔ سیٹلائٹ ٹی وی، فیکس مشین، اس زمانے کے حساب سے بین الاقوامی سفر۔ جی۔ ان چیزوں نے لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع دیا کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر جمہوری ممالک میں زندگی کیسی ہے۔ اس سے آمریتوں کے لیے معلومات کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا؟ بالکل، اپنے شہریوں کو باقی دنیا سے الگ تھلگ رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو ان سب عوامل نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں لبرل جمہوریت ایک زیادہ پرکشش اور ہاں، فوکویاما کی دلیل یہی ہے کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے ایک گہرا نظریاتی اتفاق رائے پیدا ہو رہا تھا، ایک کنسنسس کہ لبرل جمہوریت ہی جدید معاشروں کے لیے حکومت کی واحد جائز اور مستحکم شکل ہے۔ واحد جائز شکل، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، یہ نہیں کہ ہر ملک فوراً کامل جمہوریت بن گیا یا اس راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں، نہیں، لیکن ان کے نزدیک تاریخ کی سمت واضح طور پر لبرل جمہوریت کی طرف تھی۔ یہ انقلاب بنیادی طور پر نظریات اور شعور کی سطح پر تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی فوکویاما کے لیے یہ صرف حکومتوں کا گرنا نہیں تھا، بلکہ ایک متبادل نظریہ، لبرل جمہوریت کا نظریہ، اس کی عالمی فتح تھی۔ بالکل۔ تو ان پہلے 4 ابواب میں فوکویاما نے گویا سٹیج تیار کر دیا ہے، 20ویں صدی کی مایوسی کو تسلیم کیا، پھر دکھایا کہ مضبوط نظر آنے والی آمرانہ ریاستیں کیوں کمزور تھیں، قانونی جواز کا فقدان، معاشی و تکنیکی ناکامی، جی، اور آخر میں یہ دلیل دی کہ دنیا بھر میں لبرل جمہوریت کی طرف ایک حقیقی لہر چل رہی تھی۔ بالکل۔ یہ پہلا حصہ پارٹ 1 فوکویاما کے مرکزی تھیسس کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ پہلے متبادل نظاموں کی ناکامی کو تفصیل سے بتاتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ لبرل جمہوریت کیوں جیت رہی ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ تاریخ کا خاتمہ کیوں ہے؟ نہیں، ابھی وہ وضاحت نہیں آئی، نہ ہی اس کے پیچھے جو گہرے تاریخی یا فلسفیانہ محرکات ہیں ان پر بات ہوئی ہے۔ وہ بحث کتاب کے اگلے حصوں میں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا واقعی ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی تھی، جہاں لبرل جمہوریت کا کوئی سنجیدہ نظریاتی مدعا مقابل باقی نہیں رہا تھا۔ تو گویا ان ابتدائی ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کی سمت تمام تر تباہ کاریوں اور مایوسیوں کے باوجود آخرکار لبرل جمہوری نظام کی طرف ہے، کیونکہ باقی تمام متبادل نظام اپنی اندرونی خامیوں کی وجہ سے ناکام ثابت ہوئے۔ یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ تھا اور ہے بھی۔ یقیناً، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ فوکویاما یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اب واقعات نہیں ہوں گے یا جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا؟ نہیں، ان کا استدلال نظریاتی سطح پر تھا کہ انسانیت نے حکومت کی بہترین ممکنہ شکل یعنی لبرل جمہوریت کو دریافت کر لیا ہے، اور اب اس سے آگے کوئی بنیادی نظریاتی پیش رفت ممکن نہیں۔ یعنی آئیڈیاز کی جنگ ختم ہو گئی؟ ایک طرح سے، جی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچے اور اس کے کیا مضمرات ہیں، ہمیں کتاب کے اگلے حصوں کو دیکھنا ہوگا۔ جی ہاں، جہاں وہ یونیورسل ہسٹری کے تصور اور انسانی خواہشات، خاص طور پر تسلیم کیے جانے کی خواہش، ڈیزائر فار ریکگنیشن، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کتاب کا زیادہ فلسفیانہ اور شاید زیادہ دلچسپ حصہ ہے۔ تو آج ہم نے فرانسس فوکویاما کی کتاب دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین کے پہلے 4 ابواب کا جائزہ لیا۔
ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ 20ویں صدی کی مایوسی کو تسلیم کرتے ہوئے بھی آمرانہ ریاستوں کی اندرونی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں اور پھر عالمی سطح پر لبرل جمہوریت کی طرف بڑھتے رجحان کو ایک انقلاب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی، جو ان کے مرکزی دلیل کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ فوکویاما نے یہ کتاب سرجنگ کے خاتمے کے فوراً بعد لکھی تھی۔ کیا گزشتہ 30 سالوں کے واقعات، مثلاً چین کا مسلسل معاشی عروج، ایک غیر جمہوری نظام کے تحت، یا دنیا کے مختلف حصوں میں قوم پرستی اور مذہبی بنیاد پرستی کا دوبارہ ابھرنا، جی، کیا یہ چیزیں ان کے ابتدائی دلائل کو مضبوط کرتی ہیں یا کمزور؟ اس پر غور کرنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ Next episode, we will begin part 2 and explain chapters 5 to 8, the idea of a universal history and the پارٹ 2 دی اولڈ ایج آف مینکائنڈ۔ آج ہم فرانس فوکویاما کی کتاب تاریخ کا خاتمہ اور آخری انسان کے دوسرے حصے یعنی انسانیت کا بڑھاپا کے شروع کے 4 ابواب 5 سے 8 ان پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے تاریخ کے خاتمے کے بنیادی خیال پر بات کی تھی۔ اب فوکویاما آپ کہہ لیں کہ ان میکینزمز کی طرف آتے ہیں جو ان کے خیال میں تاریخ کو ایک خاص طرف لے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک خاص سمت میں، اور وہ سمت ان کے خیال میں لبرل جمہوریت ہے۔ بالکل، اور یہ میکینزمز جڑے ہیں جدید سائنس سے، معیشت سے، اور وہ جو شناخت کی جد و جہد ہے اس سے۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ان ابواب میں کیا دلائل دیتے ہیں۔ چیپٹر 5 An idea for a universal history۔ جی، تو یہ باب 5 ہے۔ اس میں فوکویاما واپس جاتے ہیں 18ویں 19ویں صدی کے جرمن فلسفیوں کی طرف، خاص طور پر کانٹ اور ہیگل۔ اچھا، اور وہ ان کے یونیورسل ہسٹری یعنی آفاقی تاریخ کے تصور کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سوال بنیادی یہ ہے کہ انسانی تاریخ بس ایسے ہی چل رہی ہے یا اس کی کوئی سمت ہے، کوئی منزل؟ تو کانٹ کا کیا نظریہ تھا اس بارے میں؟ کتاب کہتی ہے کہ وہ تاریخ کا کوئی مقصد سمجھتے تھے۔ بالکل، کانٹ کا خیال تھا کہ تاریخ کا ایک چھپا ہوا منصوبہ ہے، ایک منزل ہے، اور وہ منزل ہے انسان کی مکمل آزادی۔ مکمل آزادی؟ جی، فوکویاما صفحہ 59 پر کانٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مکمل طور پر منصفانہ آئین بنانا یہ فطرت کا انسان کو دیا گیا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ تو تاریخ گویا اسی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اور ہیگل نے پھر اس خیال کو کیسے آگے بڑھایا؟ ان کا وہ روح یا اسپرٹ والا تصور تو مشہور ہے لیکن تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے۔ جی ہاں، ہیگل نے اسے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑے فلسفیانہ نظام میں پرو دیا۔ فوکویاما وضاحت کرتے ہیں صفحہ 60 پر کہ ہیگل کے لیے تاریخ اصل میں روح یعنی گائسٹ، جو اجتماعی انسانی شعور ہے، اس کا خود کو پہچاننے کا سفر ہے۔ خود کو پہچاننے کا؟ جی، کہ یہ روح یا انسانیت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصل فطرت جو کہ آزادی ہے اسے سمجھ رہی ہے، جیسے کوئی ایک شخص ہو جو آہستہ آہستہ خود کو جان رہا ہو۔ لیکن یہ سفر کوئی سیدھا سادھا پرامن تو نہیں ہے نا؟ فوکویاما نے ہیگل کی عقل کی چالاکی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ہیگل کا ماننا تھا کہ تاریخ صرف عقل سے نہیں چلتی، بلکہ انسان کے جذبات، اس کی خواہشات اور ان کی وجہ سے ہونے والے جھگڑے، انقلاب، جنگیں، یہی چیزیں اصل میں تاریخ کو آگے دھکیلتی ہیں۔ اچھا، جی، ہیگل اسے عقل کی چالاکی کہتے ہیں۔ صفحہ 60 پر ذکر ہے، مطلب یہ کہ تاریخ کا جو بڑا مقصد ہے، آزادی کا حصول، وہ خود کو ان غیر عقلی، پرتشدد انسانی کاموں کے ذریعے پورا کرواتا ہے۔ انسان لڑ رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشوں کے لیے، لیکن اصل میں وہ انجانے میں تاریخ کے بڑے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہیگل کے نزدیک یہ تاریخی عمل کہیں جا کر رکے گا بھی یا یہ جدوجہد چلتی رہے گی؟ نہیں، ہیگل کا خیال تھا کہ یہ رکے گا۔ فوکویاما بتاتے ہیں صفحہ 61 پر کہ ہیگل کے مطابق تاریخ کا خاتمہ تب ہوگا جب دنیا میں ایسے آزاد معاشرے بن جائیں گے جو ان بنیادی تضادات سے پاک ہوں جو پچھلے نظاموں میں تھے۔ تضادات؟ کیسے تضادات؟ جیسے آقا اور غلام کا تضاد یا بادشاہ اور رعایا کا۔ ہیگل سمجھتے تھے کہ فرانسیسی اور امریکی انقلابوں کے بعد جو لبرل ریاستیں ابھریں ان میں اصولاً یہ تضادات حل ہو سکتے ہیں۔ تو جب تضادات ختم تو تاریخی جدلیات یعنی وہ ٹکراؤ جو تبدیلی لاتا ہے وہ بھی ختم، تاریخ اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ اور پھر الیگزینڈر کوژیو کا ذکر آتا ہے، وہ تو کہتے تھے کہ تاریخ 1806 میں ہی ختم ہو گئی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں؟ جی بالکل، کوژیو جو ہیگل کے بڑے مفسر تھے،
ان کا کہنا تھا کہ بنیادی نظریاتی ارتقاء 1806 میں نیپولین کی جیت، جینا کی جنگ کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ فوکویاما صفحہ 62 اور 65 پر بتاتے ہیں کہ کوجیو کی دلیل تھی کہ اس جنگ نے آفاقی اور یکساں ریاست کے اصولوں کو حقیقت بنا دیا تھا۔ آفاقی اور یکساں ریاست یعنی لبرل جمہوریت؟ جی، ایک ایسی ریاست جو سب شہریوں کو برابر مانے، آزادی دے۔ کوجیو کے مطابق اس ریاست نے انسان کی سب سے بنیادی نفسیاتی ضرورت یعنی شناخت، ریکگنیشن کا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ شناخت والی بات اہم لگ رہی ہے۔ یہ صرف پہچاننا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ گہری بات ہے۔ یہاں شناخت کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی انسانی قدر، آپ کی حیثیت کو تسلیم کریں، آپ کا وقار مانیں۔ ہیگل کے نزدیک تو ساری تاریخ اسی شناخت کی لڑائی ہے۔ اچھا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں غلام نہ سمجھا جائے بلکہ برابر کا انسان مانا جائے۔ کوجیو کا دعویٰ تھا کہ لبرل جمہوریت اپنے برابری اور حقوق کے اصولوں کے ساتھ ہر شہری کو یہ شناخت دیتی ہے، کم از کم نظریے کی حد تک۔ اس لیے بنیادی لڑائی ختم تو تاریخ بھی ختم۔ واہ، مطلب نظریاتی طور پر کوئی بہتر نظام اب ممکن نہیں؟ کوجیو کے مطابق جی ہاں، چاہے اسے پوری طرح نافذ ہونے میں وقت لگے۔ یہ تو واقعی ہے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو یہ تھا پہلا میکینزم، شناخت کی جدوجہد۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ چیپٹر 6 The Mechanism of Desire۔ جی، باب 6۔ یہاں فوکویاما ایک دوسرے بڑے محرک، ایک دوسرے میکینزم کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے جدید قدرتی سائنس اور اس سے جڑی معاشی ترقی کی منطق۔ اچھا، سائنس اور معیشیت۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ جدید سائنس نے انسانی خواہشات پوری کرنے کے لامحدود راستے کھول دیے ہیں، اور یہ معاشی عمل تاریخ کو ایک یونیورسل سمت دے رہا ہے۔ وہ سائنس کو اتنا خاص کیوں مانتے ہیں؟ کیا چیز اسے الگ کرتی ہے؟ فوکویاما صفحہ 72 پر کہتے ہیں کہ جدید سائنس شاید واحد ایسی بڑی سماجی سرگرمی ہے جس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ یہ مجموعی ہے، یعنی اس کا علم جڑتا جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور یہ سمتی ڈائریکشنل ہے، یعنی یہ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ آرٹ یا فلسفے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آج کا آرٹ کل کے آرٹ سے لازمی بہتر ہو، ہے نا؟ لیکن سائنس میں علم آگے ہی جاتا ہے۔ اور اس سائنسی طریقے نے جو بیکن اور ڈیکارٹ وغیرہ سے شروع ہوا، دنیا کو کیسے بدلا؟ فوکویاما کے مطابق صفحہ 73 پر اس نے انسان کو یہ طاقت دی کہ وہ فطرت کو سمجھ کر اسے اپنے قابو میں لا سکتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ صرف جاننا نہیں تھا، بلکہ دنیا پر عمل کرنے کا ایک نیا طاقتور ذریعہ تھا۔ اور اسی سے ٹیکنالوجی بنی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، پیداواری صلاحیت بڑھی، طرز زندگی بدلا۔ کتاب میں فوجی مسابقت کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ فوکویاما صفحہ 74 سے 76 پر دلیل دیتے ہیں کہ ملکوں کے بیچ فوجی مقابلہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی اپنائیں، تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ جی، دفاع کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے۔ اور پھر جدید ٹیکنالوجی چلانے کے لیے انہیں ویسا سماجک ڈھانچہ بھی بنانا پڑتا ہے، مرکز حکومت، تعلیم یافتہ لوگ، منظم معیشت۔ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں؟ جی، سلطنت عثمانیہ، جاپان، پرشیا، روس کہ کیسے باہر کے فوجی دباؤ نے انہیں اندر سے جدید بننے پر مجبور کیا۔ تو مطلب جنگیں اور مقابلے بھی ایک طرح سے ترقی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، فوکویاما یہاں پھر کانٹ کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا وہ اے سوشل سوشیبلٹی والا تصور صفحہ 76 پر۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کانٹ کا خیال تھا کہ انسانوں میں بے وقت مل کر رہنے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بھی۔ یہی اندرونی کھینچا تانی، خاص طور پر مقابلہ، انسانوں کو اپنی صلاحیتیں بہتر کرنے اور منظم معاشرے بنانے پر اکساتی ہے۔ فوجی مقابلہ اسی کی ایک شکل ہے۔ سمجھ آئی۔ اچھا، سائنس کا دوسرا بڑا اثر آپ نے معاشی ترقی بتایا تھا۔ جی، جدید سائنس سے انسان اپنی مادی خواہشات کو پہلے سے بہتر پورا کرنے لگا، یعنی معاشی ترقی ہوئی۔ فوکویاما صفحہ 76 پر کہتے ہیں کہ اس میں صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ کام کو منظم کرنے کے نئے عقلی طریقے بھی شامل ہیں۔ جیسے محنت کی عقلی تقسیم؟ بالکل، کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر پیداوار بڑھانا۔ اور اس معاشی ترقی سے سماج کیسے بدلا؟ گہرے اثرات ہوئے۔ فوکویاما صفحہ 77-78 پر بتاتے ہیں کہ صنعتی معاشروں کو لازمی طور پر شہری بننا پڑتا ہے، لوگ کام کے لیے شہر آتے ہیں۔ تو گاؤں اور پرانے رشتے کمزور ہو جاتے ہوں گے؟ جی، قبیلہ، برادری، بڑا خاندان، یہ سب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ان کی جگہ جدید غیر شخصی بیوروکریٹک ادارے لے لیتے ہیں جو اصولوں اور قاعدوں پر چلتے ہیں۔ پورا سماجی تانا بانا بدل جاتا ہے۔ اور انسانی خواہشات، کیا ان کی کوئی حد ہے؟ فوکویاما کے مطابق نہیں،
وہ صفحہ 83-84 پر دلیل دیتے ہیں کہ انسانی خواہشات لامحدود ہیں، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ریڈیو سے ننٹینڈو یا سی ڈی پلیئر کی۔ جی، کہ ایک زمانے میں ریڈیو بڑی چیز تھی، آج نئی نئی چیزیں ہیں، پھر بھی لوگ غیر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ یہی لامحدود خواہشات معاشی ترقی کو اور آگے بڑھاتی ہیں۔ تو یہ تھا خواہش کا میکانزم۔ اب اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ چیپٹر 7 نو باربیرینز ایٹ دا گیٹس۔ جی، دروازوں پر کوئی وحشی نہیں، یہ عنوان ہی بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ فوکیاما یہاں یہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس اور معاشی ترقی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب باہر سے آنے والے خطرات کی نوعیت بدل گئی ہے۔ کیسے بدل گئی ہے؟ ماضی کی طرح اب کوئی بڑا گروہ یا تہذیب ایسی نہیں جو جدید دنیا کی طاقت سے بالکل ناواقف ہو، جسے پرانے زمانے کے معنوں میں بربر یا وحشی کہہ سکیں۔ اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرے ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اب وہ زیادہ تر اندرونی ہیں۔ وہ یہ دلیل کیسے دیتے ہیں کہ بربر اب نہیں رہے؟ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی تباہی آ بھی جائے، جیسے ایٹمی جنگ، اور موجودہ ٹیکنالوجی مٹ بھی جائے، تب بھی وہ بنیادی سائنسی طریقہ جس نے یہ سب بنایا وہ انسان کی یادداشت سے نہیں مٹے گا۔ صفحہ 86، علم باقی رہے گا اور حالات بہتر ہونے پر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور دوسرا نقطہ علم کی عالمگیریت کا ہے۔ یعنی علم سب تک پہنچ گیا ہے؟ جی، جدید مواصلات، انٹرنیٹ، ٹی وی، سفر، ان سب کی وجہ سے دنیا کا کوئی اہم حصہ ایسا نہیں جو جدید سائنس کی طاقت سے ناواقف ہو۔ فوکویاما صفحہ 87 پر کہتے ہیں کہ اس لیے اب دروازوں پر کوئی اصلی بربر نہیں کھڑا۔ یعنی کوئی ایسی طاقت نہیں جو جدیدیت کی منطق سے ہی بے خبر ہو؟ جی ہاں، ہر کوئی، چاہے وہ لبرل جمہوریت کا حامی ہو یا مخالف، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ تو اس کا ریاستوں کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ فوجی طاقت کا توازن ان کے پاس رہے گا جو ٹیکنالوجی مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ فوکویاما صفحہ 87 کہتے ہیں کہ جو امن پسند جمہوری ریاستیں ہیں انہیں بھی اپنی بقا کے لیے بری جاری ریاستوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ انہیں بھی ٹیکنالوجی رکھنی پڑتی ہے؟ جی، کم از کم دفاع کے لیے، اور کبھی کبھی تو فوجی تحقیق کو بڑھاوا بھی دینا پڑتا ہے۔ بقا کی مجبوری انہیں جدیدیت کے راستے پر رکھتی ہے۔ تو اگر باہر سے بربر نہیں آ رہے تو کیا جدید معاشروں کو اب کوئی خطرہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فوکویاما واضح کرتے ہیں کہ اب چیلنجز اندرونی ہیں۔ یہ باب ایک طرح سے آنے والے مسائل کی تمہید باندھتا ہے، خاص طور پر لبرل جمہوریت کے اندر کے تضادات کی۔ اچھا، تو خطرہ باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ دلچسپ۔ جی، باب 8 یہ سیدھا معیشت والے میکانزم سے جڑا ہے۔ فوکویاما یہاں کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا عمل چلاتے ہیں جسے وہ لامتناہی جمع و توسیع کہتے ہیں۔ یعنی دولت اور ٹیکنالوجی کا نہ ختم ہونے والا اضافہ۔ جی، پیداواری صلاحیت کا مسلسل بڑھتے رہنا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کاری ایک مسلسل عمل ہے، مطلب یہ رکتا نہیں۔ جی، فوکویاما صفحہ 89 پر کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک منزل نہیں کہ آپ پہنچ گئے اور بس، یہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ جو آج جدید ہے وہ کل پرانا ہو جاتا ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے ماڈل آتے رہتے ہیں۔ تو آج کی جو سب سے جدید معیشتیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کئی نام ہیں۔ فوکویاما ذکر کرتے ہیں صفحہ 89-90 پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، انفارمیشن ایج، اعلیٰ عوامی کھپت کا دور۔ ان سب میں مشترک بات یہ ہے کہ اب زور بھاری صنعتوں سے ہٹ کر معلومات، تکنیکی علم اور خدمات پر ہے۔ اور اس تبدیلی کا علم اور تعلیم پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر۔ ٹیکنیکی جدت اور کام کی پیچیدگی نے ہر سطح پر ٹیکنیکی علم اور مہارت کی مانگ بڑھا دی ہے۔ صفحہ 90۔ تو اب صرف سائنسدان اور انجینئر نہیں چاہیے؟ نہیں، بلکہ وہ سارے ادارے بھی چاہیے جو یہ علم پیدا کریں، پھیلائیں، برقرار رکھیں۔ اچھے اسکول، یونیورسٹیاں، تحقیقی ادارے، مواصلاتی نظام، علم خود ایک بڑا پیداواری وسیلہ بن گیا ہے۔ کتاب میں سرمایہ داری اور مرکزی منصوبہ بندی کا موازنہ بھی ہے۔ فوکویاما سرمایہ داری کو ناگزیر کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ سوویت یونین یا چین جیسے ملک مرکزی منصوبہ بندی سے بنیادی صنعت کاری تو کر پائے جو 1950 کی دہائی کی سطح کی تھی۔ صفحہ 88-95۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یعنی پوسٹ انڈسٹریل دور میں؟ جی، وہ پیچیدہ متحرک معاشرت نہیں بنا سکے جس میں مسلسل جدت ہو۔
یہ ناکامی آخر کار ان کی عالمی طاقت کو کمزور کر گئی۔ اس ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ صرف ٹیکنالوجی؟ فوکویاما کے مطابق صرف ٹیکنالوجی نہیں، ایک بڑی وجہ تھی کہ مرکزی منصوبہ بندی انسانی سرمایہ کے ایک اہم پہلو کو نقصان پہنچاتی ہے، کام کرنے کا جذبہ یا اخلاقیات، ورک ایتھک، صفحہ 93۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب لوگوں کو محنت کا براہ راست پھل نہ ملے، فیصلے اوپر سے آئیں، انفرادی پہل کی حوصلہ شکنی ہو، تو کام کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ سوویت لطیفہ ہے نا، وہ ہمیں تنخواہ دینے کا بہانہ کرتے ہیں، ہم کام کرنے کا بہانہ کرتے ہیں۔ ہاں، سمجھ گئی۔ تو اس کے مقابلے میں مارکیٹ والی معاشیتیں کیوں کامیاب ہیں اس لامتناہی جمع میں؟ فوکویاما کا کہنا ہے کہ مارکیٹ معیشتیں یعنی سرمایہ داری اپنی فطرت میں ہی مقابلے اور منافع پر چلتی ہیں۔ یہی چیز انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ مسلسل نئی ٹیکنالوجی لائیں، پیداوار بڑھائیں، نئے بازار ڈھونڈیں۔ یہ نظام خود سے متحرک ہے، اور یہی ایکیومولیشن وداؤٹ اینڈ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ان 4 ابواب کا خلاصہ کریں، فوکویاما 2 بڑے غیر شخصی میکانزم بتا رہے ہیں۔ ایک، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی منطق جسے فوجی مقابلہ اور معاشی ترقی آگے بڑھاتی ہے، جی، اور دوسرا، انسانی خواہشات کی لامحدود فطرت جو اس ترقی کو ہوا دیتی ہے۔ ان کے خیال میں یہ چیزیں مل کر دنیا بھر کے معاشروں کو کم از کم معاشی اور تکنیکی سطح پر ایک جیسا بنا رہی ہیں۔ بالکل۔ یہ عالمگیر قوتیں ہیں جو ثقافتی اور سیاسی فرق کے باوجود سب پر اثر ڈال رہی ہیں۔ لیکن یہاں پھر وہ بڑا سوال آتا ہے کہ کیا یہ معاشی اور تکنیکی یکسانیت لازمی طور پر سیاسی یکسانیت یعنی لبرل جمہوریت کی عالمگیریت کا باعث بھی بنتی ہے؟ ہاں، کیا یہ میکانزم کافی ہے تاریخ کے خاتمے کی وضاحت کے لیے؟ یا پھر ہمیں واپس شناخت کی جدوجہد والے پہلے نظریے کی طرف جانا ہوگا؟ ان سوالات پر فوکویاما آگے بات کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، یعنی سائنس اور معیشت نے تاریخ کو ایک سمت تو دے دی، لیکن کیا انسان کی جو گہری خواہشات ہیں، شناخت کی، وقار کی، کیا وہ صرف مادی ترقی سے پوری ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال تو ذہن میں رہتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ، پارٹ 2، کنٹینیوڈ چیپٹرز 9 to 12، کلچر، ایجوکیشن۔ پچھلے بار ہم نے حصہ 2 کے شروع کے ابواب دیکھے تھے، جہاں جدید سائنس کو تاریخ کی سمت طے کرنے والا ایک ممکنہ میکانزم بتایا گیا تھا۔ آج ہم اسی حصے کے باقی 4 ابواب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ فوکویاما اپنے دلائل کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں باب 9 سے۔ عنوان ہے دی وکٹری آف دا VCR۔ عنوان تو بڑا دلچسپ ہے، VCR کی جیت، اس کا تاریخ کے خاتمے سے کیا تعلق بھلا؟ بالکل، یہ عنوان علامتی ہے۔ فوکویاما یہاں ایک بہت اہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ معاشی ترقی، خاص طور پہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام والی ترقی ہے، یہ صرف پیسے بنانے یا تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اصل میں یہ ثقافت کو، لوگوں کی خواہشات کو اندر تک بدل دیتی ہے۔ اور VCR یعنی ویڈیو کیسٹ ریکارڈر اس تبدیلی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بظاہر تو یہ صرف ایک تفریحی چیز تھی، ہاں، فلمیں دیکھنے کے لیے۔ جی، لیکن یہ مغربی ثقافت، ان کا طرز زندگی، معلومات، ان سب کو پھیلانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بن گیا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک مشین نہیں تھی بلکہ ایک قسم کا ثقافتی ٹروجن ہارس تھا؟ ایک طرح سے ہاں کہہ سکتے ہیں۔ فوکویاما کی دلیل یہ ہے کہ صارفیت یعنی کنزیومرزم کی جو کشش ہے، جو اس قسم کی ٹیکنالوجی سے پھیلتی ہے، وہ بند معاشروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ کتاب میں پرتگال کی مثال بھی ہے کہ وہاں 1974 کے انقلاب کے بعد جو بائیں بازو کے نعرے لگانے والے تھے نا، وہ بھی اصل میں مغربی یورپ کے جو صارف معاشرے ہیں ویسی زندگی چاہتے تھے۔ یعنی خواہشات نظریے پر حاوی آ گئیں۔ بالکل۔ یہ جو ثقافتی کشش ہے اور صارفین کی پسند کی طاقت، یہ آخر کار آمرانہ حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہے کہ بھائی دنیا کے لیے کھولو دروازے۔ فوکویاما یہاں ڈینگ شاؤپنگ کا وہ مشہور قول بھی دہراتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک، چاہے اس کا نظام کیسا ہی کیوں نہ ہو، بند دروازے کی پالیسی سے کبھی جدید نہیں بنا۔ یہ واقعی ایک زبردست دلیل ہے کہ کیسے روزمرہ کی چیزیں اور خواہشات بھی سیاسی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ لیکن کیا یہ معاشی ماڈل، یہ سرمایہ داری ہر جگہ اتنی ہی کامیاب رہی؟ یہیں پر بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فوکویاما ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے وہ جو پرانی بحث ہے نا، مرکزی منصوبہ بندی بمقابلہ آزاد منڈی، اس کو چھیڑتے ہیں۔
خاص طور پر وہ ڈپینڈنسی تھیوری کو نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا، وہ نظریہ جو کہتا تھا کہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام غریب ملکوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھتا ہے؟ جی بالکل، کہ انہیں مرکز یعنی ترقی یافتہ ممالک پر منحصر بنا کر رکھا جاتا ہے۔ فوکویاما اس کو رد کرتے ہیں۔ وہ مشرقی ایشیا کی مثالیں دیتے ہیں: جاپان، جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور، ہانگ کانگ۔ ان ممالک نے خود کو الگ تھلگ نہیں رکھا، بلکہ عالمی معیشت میں شامل ہوئے، خاص طور پر برآمدات پر مبنی ترقی یعنی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی حکمت عملی اپنائی، اور نتیجہ ناقابل یقینی معاشی کامیابیاں۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ عالمی نظام میں شامل ہونا لازمی طور پر استحصال نہیں۔ وہ ترقی یافتہ ممالک سے ٹیکنالوجی اور ادارے وغیرہ ادھار لے کر بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو مشرقی ایشیا کی کامیابی نے ڈپینڈنسی تھیوری کو تو کافی مشکل میں ڈال دیا، لیکن لاطینی امریکہ کا تجربہ تو بہت مختلف رہا ہے۔ وہاں کیا مسئلہ تھا فوکویاما کے مطابق؟ دیکھیں، فوکویاما لاطینی امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں مسئلہ سرمایہ داری کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اسے سنجیدگی سے آزمایا ہی نہیں گیا۔ وہ پیرو کے ماہر معاشیات ہرنینڈو ڈی سوٹو کا حوالہ دیتے ہیں۔ ڈی سوٹو نے دکھایا کہ وہاں قانونی طور پر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا کتنا مشکل، مہنگا اور وقت لینے والا کام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی غیر رسمی معیشت یعنی بلیک مارکیٹ سمجھ لیں، وہ وجود میں آ گئی جو قانون کے دائرے سے باہر کام کرتی ہے۔ اچھا، فوکویاما نوبل انعام یافتہ ادیب ماریو ورگاس یوسا سے اتفاق کرتے ہیں کہ لاطینی امریکہ میں اکثر حقیقی معاشی لبرلزم تھا ہی نہیں، بلکہ ایک قسم کا مرکنٹائل نظام غالب رہا ہے۔ مارکنٹائل نظام، اس سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد ایک ایسا سسٹم ہے جہاں ریاست معیشت میں مداخلت تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کا مقصد سب کی ترقی نہیں ہوتا، بلکہ خاص گروہوں یا طبقوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ یعنی دولت پیدا کرنے پر زور کم، اور جو پہلے سے موجود دولت ہے اس کی غیر منصفانہ تقسیم پر زیادہ۔ یہ نظام چند لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور اصل مقابلے اور نئی چیزیں لانے یعنی جدت ترازی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ فوکویاما کے نزدیک یہی لاطینی امریکہ کی نسبتاً سست ترقی کی ایک بڑی وجہ رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معاشی نظام کی کامیابی صرف نظریے پر نہیں، بلکہ اس پر کہ اسے لاگو کیسے کیا جاتا ہے، قانونی ڈھانچہ کیسا ہے، اور شاید ثقافت کا بھی کردار ہے۔ یہ ہمیں اگلے موضوع کی طرف لاتا ہے۔ اگر معاشی ترقی اتنی اہم ہے تو اس کا سیاسی نظام سے کیا تعلق بنتا ہے، اور یہاں تعلیم کا کیا کردار آ جاتا ہے؟ بالکل، یہ ہمیں سیدھا باب 10 پر لے آتا ہے، جہاں ان دا لینڈ آف ایجوکیشن۔ یہاں فوکویاما معاشی ترقی اور لبرل جمہوریت کے درمیان جو تعلق اکثر بیان کیا جاتا ہے نا، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ وہ سیمور مارٹن لپسٹ کا ذکر کرتے ہیں، ایک مشہور ماہر سماجیات جنہوں نے 1959 میں ایک بہت با اثر مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں اعداد و شمار سے دکھایا گیا تھا کہ مستحکم جمہوریت کا معاشی ترقی، شہروں کے پھیلاؤ یعنی اربنائزیشن، اور تعلیم کی اونچی سطح کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو کیا فوکویاما اس تعلق کو مانتے ہیں؟ یعنی کیا امیر اور تعلیم یافتہ ہونا جمہوریت کی گارنٹی ہے؟ وہ تعلق کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ مطلب، کیا یہ تعلق لازمی ہے؟ کیا معاشی ترقی خود بخود جمہوریت لے آتی ہے؟ فوکویاما تو یہ ممکنہ وضاحتیں دیتے ہیں۔ ایک دلیل جو ٹیلکوٹ پارسنز جیسے مفکرین سے منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ جدید صنعتی معاشرے اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ان میں مختلف گروہوں کے مفادات کو پرامن طریقے سے سلجھانے کے لیے جمہوریت ہی سب سے مؤثر نظام ہے۔ اچھا، یعنی جیسے جیسے معاشرہ بڑا اور متنوع ہوتا ہے، اسے چلانے کے لیے ایک یونیورسل قسم کا قانونی نظام اور زیادہ لوگوں کی سیاسی شرکت ضروری ہو جاتی ہے، اور جمہوریت یہ ضرورت پوری کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ دلیل ہمیشہ صحیح ثابت ہوتی ہے؟ تاریخ میں تو کئی امیر اور ترقی یافتہ ملک بھی رہے ہیں جو جمہوری نہیں تھے۔ جی، فوکویاما خود اس دلیل کی کمزوریاں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل شاید ان معاشروں میں زیادہ کام کرتی ہے جہاں بنیادی اقدار پر پہلے سے اتفاق ہو اور اختلافات زیادہ تر معاشی قسم کے ہوں، لیکن جہاں معاشرہ نسل، قوم، مذہب یا طبقے کی بنیاد پر بہت زیادہ بٹا ہوا ہو، وہاں جمہوریت اختلافات کو حل کرنے کے بجائے شاید اور ہوا دے دے اور سسٹم جیم ہو جائے۔
وہ فلپینز جیسی مثال دیتے ہیں جہاں زمین کی ملکیت میں شدید فرق کی وجہ سے جمہوری عمل پر پرانی اشرافیہ قابض ہو گئیں اور انہوں نے ضروری زرعی اصلاحات کو روک دیا۔ ایسی صورتحال میں ایک ترقی پسند آمرانہ حکومت کم از کم تھیوری میں سماجی انصاف کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی قبضے کے تحت جاپان میں بڑی زرعی اصلاحات کی گئیں۔ تو اگر پیچیدگی والا مسئلہ جمہوریت کی واحد وجہ نہیں تو پھر تعلیم کا کیا کردار ہے جسے لپسٹ نے اتنا اہم کہا تھا؟ فوکیاما کے نزدیک تعلیم کا کردار زیادہ بنیادی ہے، زیادہ گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید تعلیم کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو تنگ نظری، تعصبات اور روایت کی اندھی تقلید سے آزاد کرنا ہے۔ اچھا۔ تعلیم یافتہ لوگ صرف حکم ماننے والے پرزے نہیں رہتے، وہ خود سوچنا سیکھتے ہیں، سوال کرنا سیکھتے ہیں، اپنے مفادات کو لمبے عرصے کے تناظر میں سمجھنا سیکھتے ہیں، اور اس سے بھی اہم بات، تعلیم لوگوں میں اپنی عزت نفس، اپنی قدر و قیمت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ریاست اور باقی شہری ان کی اس حیثیت کا احترام کریں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی تعلیم صرف ہنر نہیں سکھاتی بلکہ خاص قسم کی شہری شخصیت بناتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ فوکویاما کے مطابق ایک تعلیم یافتہ متوسط طبقے کا شہری آسانی سے کسی جاگیردار، پادری یا پارٹی اہلکار کے کہنے پر تشدد یا نفرت پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ ایشیا، جاپان، تائیوان، جنوبی کوریا اور یہاں تک کہ جنوبی افریقہ کی مثالیں دیتے ہیں جہاں بڑھتی ہوئی تعلیم اور متوسط طبقے کے پھیلاؤ نے آمرانہ حکومتوں کے خلاف جمہوری تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم یافتہ لوگ زیادہ منظم ہوتے ہیں، اپنے مطالبات بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی حمایت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو گویا تعلیم معاشی ترقی کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے ایک زرخیز زمین تو تیار کرتی ہے، لیکن شاید یہ خود جمہوریت کا بیج نہیں بوتی، کچھ ایسا؟ بالکل۔ ایک اور دلیل جو اکثر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جدید معیشت چلانے کے لیے سائنسدان، انجینئر، مینیجر، ان سب کی بڑی تعداد چاہیے۔ تو یہ جو ٹیکنیکل اشرافیہ ہے، چونکہ یہ عقلی سوچ اور آزاد تحقیق کی عادی ہوتی ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آخرکار سیاسی آزادی بھی مانگے گی۔ لیکن فوکویاما اس دلیل سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ معاشی اقلیت پسندی لازماً سیاسی لبرلزم کی طرف لے جائے۔ ایک ماہر انجینئر یا سائنسدان ذاتی زندگی میں بالکل غیر لبرل یا غیر جمہوری نظریات رکھ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی ترقی اور تعلیم اہم تو ہیں، لیکن شاید پوری کہانی نہیں سناتے۔ یہ ہمیں حصہ دوم کے اختتام کی طرف لا رہا ہے۔ آئیے اب باب 11 دیکھتے ہیں، The Former Question Answered۔ جی ہاں، یہ باب حصہ دوم میں جو دلائل دیے گئے ان کو سمیٹتا ہے۔ فوکویاما یہاں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جدید فطری سائنس کی جو منطق ہے، جسے وہ میکانزم کہتے ہیں، یعنی وہ طاقت جو ٹیکنالوجی، فوجی مقابلے اور معاشی اقلیت پسندی کے ذریعے تاریخ کو ایک خاص سمت میں دھکیلتی ہے، یہ میکانزم لازمی طور پر ریاستوں کو سرمایہ دارانہ نظام اپنانے کی طرف لے جاتا ہے۔ لازمی طور پر؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ فوکویاما دلیل دیتے ہیں کہ فوجی طاقت اور معاشی خوشحالی حاصل کرنا تمام ریاستوں کے لیے بنیادی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر اوزار ہیں۔ جو ریاستیں جدید ٹیکنالوجی نہیں اپناتی، ظاہر ہے وہ فوجی اور معاشی طور پر پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے اور مسلسل نئی چیزیں لانے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام اپنی لچک، مقابلے اور معلومات کے آزاد بہاؤ کی وجہ سے مرکزی منصوبہ بندی والے نظاموں سے کئی بہتر ثابت ہوا ہے۔ اور یہ مرکزی منصوبہ بندی والے نظام کیوں ناکام رہے پھر؟ فوکویاما کے مطابق سوویت یونین اور چین جیسی جو مرکزی منصوبہ بند معیشتیں تھیں، وہ ایک خاص سطح کی بھاری صنعت کاری یعنی ہیوی انڈسٹریلائزیشن تو حاصل کر سکتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے 1950 اور 60 کی دہائیوں میں کیا بھی، لیکن وہ ماڈرن پوسٹ انڈسٹریل یا جسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں اس معیشت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی۔ ایسی معیشت میں کامیابی کے لیے آپ کو تیز رفتار جدت چاہیے، لچک چاہیے، معلومات تک کھلی رسائی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر انسانی سرمایہ یعنی تعلیم یافتہ
متحرک اور ذمہ دار کارکن چاہیے۔ ہم مرکزی منصوبہ بندی کا جو سخت اوپر سے نیچے والا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ یہ چیزیں فراہم نہیں کر پاتا۔ اس لیے لمبے عرصے میں معاشی بقا اور ترقی کے لیے ریاستوں کے پاس سرمایہ داری اپنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تو میکینزم ہمیں سرمایہ داری تک لے آتا ہے، لیکن کیا یہ ہمیں لبرل جمہوریت تک بھی پہنچاتا ہے؟ یہیں پر فوکویاما ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے مشہور نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشی اور سائنسی میکینزم ہمیں پرومسڈ لینڈ یعنی لبرل جمہوریت کے دروازے تک تو ضرور لے آتا ہے، لیکن یہ ہمیں دھکا دے کر اندر داخل نہیں کراتا۔ مطلب جدیدیت وہ سماجی حالات پیدا کرتی ہے، شہری معاشرہ، تعلیم یافتہ آبادی، بڑا متوسط طبقہ، جو جمہوریت کے پھلنے پھولنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ حالات خود جمہوریت کی وضاحت نہیں کرتے، نہ ہی اسے لازمی بناتے ہیں۔ یعنی جمہوریت کا انتخاب صرف معاشی یا تکنیکی ضرورت کا نتیجہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ فوکویاما زور دیتے ہیں کہ جمہوریت کا انتخاب تقریباً ہمیشہ غیر معاشی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ لوگ اپنی جانیں، اپنا مال خطرے میں ڈال کر آزادی اور جمہوری حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ امریکہ اور فرانس کے جو عظیم انقلابات تھے وہ صنعتی انقلاب کے بالکل شروع میں ہوئے تھے، جدید معاشی ترقی سے بہت پہلے۔ ان انقلابات کے پیچھے جو محرکات تھے وہ خالصتاً معاشی فائدے سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ عزت، وقار اور تسلیم کیے جانے کی خواہش سے جڑے تھے۔ یہ تو براہ راست ہمیں حصہ سوم کے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی پہچان کی جدوجہد۔ لیکن اس سے پہلے حصہ دوم کا آخری باب 12 عنوان ہے نو ڈیموکریسی وداؤٹ ڈیموکریٹس۔ جی ہاں، یہ باب پچھلے باب کے نقطے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ اگر میکینزم خود جمہوریت پیدا نہیں کرتا تو پھر کیا چیز کرتی ہے؟ فوکویاما یہاں واضح کرتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے صرف ادارے کافی نہیں ہیں، جیسے انتخابات، پارلیمنٹ، آزاد عدلیہ وغیرہ۔ جمہوریت کو چلانے اور قائم رکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے شہری کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیموکریٹ۔ ڈیموکریٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر؟ نہیں، یہاں ڈیموکریٹ سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا کردار ہے جو جمہوری اقدار پر یقین رکھتا ہو، اپنے اور دوسروں کے حقوق کو سمجھتا ہو اور ان اصولوں کے دفاع کے لیے تیار بھی ہو۔ یہ وہ شہری ہے جو قانون کی حکمرانی، برداشت، پرامن اختلاف رائے، ان جیسی اقدار کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ فوکویاما کہتے ہیں کہ ایسے ڈیموکریٹس کے بغیر جمہوری ادارے صرف کھوکھلے ڈھانچے رہ جاتے ہیں جو کسی بھی وقت اندرونی یا بیرونی دباؤ کے نیچے گر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اگر معاشی ترقی اور تعلیم خود بخود انہیں پیدا نہیں کرتے تو وہ کون سی طاقت ہے جو لوگوں کو جمہوری شہری بناتی ہے؟ یہیں پر فوکویاما، ہیگل اور ان کے 20ویں صدی کے مفسر الیگزینڈر کازیو کے فلسفے کی طرف واپس جاتے ہیں، اور خاص طور سے پہچان کی جدوجہد یعنی اسٹرگل فار ریکگنیشن کا تصور متعارف کرواتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان صرف معاشی ضرورتوں یعنی ڈیزائر اور عقلی حساب کتاب یعنی ریزن کا مجموعہ نہیں ہے۔ انسان کی نفسیات کا ایک تیسرا اور شاید سب سے اہم حصہ ہے جسے افلاطون نے تھائموس کہا تھا، روح کا وہ حصہ جو اپنی قدر، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کا مطالبہ کرتا ہے۔ تھائموس، یہ ایک نیا اور کافی اہم تصور لگ رہا ہے۔ بالکل، فوکویاما کے مطابق یہ تھائموس یا پہچان کی خواہش ہی وہ اصل محرک ہے جو لوگوں کو صرف معاشی خوشحالی سے آگے بڑھ کر سیاسی آزادی اور برابری کا مطالبہ کرنے پر اکساتا ہے۔ جب لوگ آمریتوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے مشرقی یورپ، لاطینی امریکہ یا عرب بہار میں دیکھا، تو وہ صرف بہتر تنخواہوں یا زیادہ روٹی کے لیے نہیں لڑ رہے ہوتے، وہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی چیز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی انسانی حیثیت کو تسلیم کروانے کے لیے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ محض رعایا یا غلام نہیں بلکہ آزاد اور برابر شہری ہیں جو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو گویا جمہوریت کی اصل بنیاد معاشی خواہش یا عقلی حساب کتاب میں نہیں بلکہ انسانی روح کی اس گہری پکار تھائموس میں ہے۔ فوکویاما کی دلیل یہی ہے۔
ان کے نزدیک جدید صنعتی ترقی اور اس کے ساتھ آنے والی سماجی تبدیلیاں، خاص طور پر تعلیم کا پھیلاؤ اور متوسط طبقے کا ابھرنا، لوگوں میں اس تھائموس یا پہچان کی خواہش کو جگاتی ہیں اور متحرک کرتی ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، دنیا کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ وہ صرف مادی چیزوں سے مطمئن نہیں رہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، ان کے حقوق کا احترام ہو اور انہیں معاشرے میں برابر کا شریک سمجھا جائے۔ اچھا، یہی تھائموس یا پہچان کی آرزو فوکویاما کے مطابق لبرل معیشت، جسے میکانزم فروغ دیتا ہے، اور لبرل سیاست یعنی جمہوریت کے درمیان وہ گمشدہ کڑی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ یہی وہ قوت ہے جو ڈیموکریٹس پیدا کرتی ہے، وہ شہری جو نہ صرف جمہوریت چاہتے ہیں بلکہ اس کے لیے لڑنے اور قربانی دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ تو حصہ دوم کا اختتام اس طاقتور خیال پر ہوتا ہے کہ تاریخ کا معاشی اور تکنیکی انجن ہمیں لبرل جمہوریت کے دروازے تک تو پہنچا دیتا ہے، لیکن اس دہلیز کو پار کرنے کے لیے ہمیں ایک بالکل مختلف غیر مادی قوت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی قدر و منزلت کو تسلیم کروانے کی لازوال جدوجہد۔ بالکل، اور یہی پہچان کی جدوجہد فوکویاما کی کتاب کے حصہ سوم کا مرکزی موضوع بنے گی، جہاں وہ اس تصور کی تاریخی، نفسیاتی اور فلسفیانہ جہتوں کا اور گہرائی میں جا کے جائزہ لیں گے۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سفر رہا ہے۔ فوکویاما کے دلائل کے ساتھ حصہ دوم میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وی سی آر سے لے کر تعلیم تک اور معاشی نظاموں سے لے کر شہری کردار تک مختلف چیزیں تاریخ کی سمت پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگلی نشست میں ہم حصہ سوم کا آغاز کریں گے، پہچان کی جدوجہد، دی اسٹرگل فار ریکگنیشن، جو ابواب 13 سے 19 پر مشتمل ہیں۔ جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر فوکویاما درست ہیں کہ تھائموس یا پہچان کی خواہش تاریخ کا ایک اہم محرک ہے اور جدیدیت اسے مزید ابھارتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ خواہش لبرل جمہوریت سے بھی مطمئن نہ ہو اور کسی نئے، شاید بالکل مختلف سیاسی نظام کا مطالبہ کرنے لگے؟ حصہ سوم، پہچان کی جدوجہد۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جدید سائنس اور معیشت تاریخ کو ایک خاص سمت میں لے جاتے ہیں۔ اب فوکویاما بحث کا رخ ایک بالکل مختلف محرک کی طرف موڑ رہے ہیں، ایک شاید اتنا ہی طاقتور محرک جسے وہ پہچان کی جدوجہد یا اسٹرگل فار ریکگنیشن کہتے ہیں۔ یہ تصور جرمن فلسفی ہیگل سے لیا گیا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ انسان صرف مادی چیزوں سے نہیں چلتا، وہ عزت، وقار، اپنی حیثیت، اس کے اعتراف کا بھی طلبگار ہے۔ فوکویاما کے مطابق تو یہی طلب خاص طور پر لبرل جمہوریت کے پھیلاؤ کی ایک آپ کہیں گہری وجہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس حصے میں اس دلیل کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے چیپٹر 13، ان دا بگننگ A battle to the death for pure prestige۔ جی، فوکویاما یہاں ہیگل کی پیروی کرتے ہوئے ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تاریخ کے بالکل آغاز میں، مطلب ایک دم شروع میں، انسانوں کے درمیان جو پہلی آپ سمجھیں بڑی لڑائی ہوئی، وہ خوراک یا پناہ ایسی مادی چیزوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ تھی خالص وقار کے لیے، شہرت کے لیے، یعنی پریسٹیج۔ اور یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک جان لیوا جنگ تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرا انسان یہ مانے، یہ تسلیم کرے کہ یہ فرد اپنی حیوانی جبلت سے بلند ہے، یعنی اپنی جان بچانے کی جو بنیادی خواہش ہے نا، اس سے اوپر اٹھ کر صرف اپنی شناخت، اپنی عزت کی خاطر جان خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنا کہ بقا سے زیادہ اہم وقار ہے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ بالکل، اور فوکویاما کے لیے ہیگل کا یہ خیال مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جنگ کے ذریعے انسان دوسرے سے یہ منوانا چاہتا تھا کہ وہ آزاد ہے، وہ صرف فطرت کا قیدی نہیں ہے۔ ہیگل کے مطابق یہی پہچان کی جدوجہد تاریخ کا اصل، آپ کہیں، انجن بنی۔ یہ خود کو ایک حیوان سے بڑھ کر ایک انسان کے طور پر منوانے کی شدید خواہش تھی۔ تو یہ پہچان کی خواہش اتنی بنیادی ہے۔ اچھا، فوکویاما اس نفسیاتی پہلو کو میرا خیال ہے اگلے باب میں مزید کھولتے ہیں۔ چیپٹر 14، دی فرسٹ مین۔ یہاں وہ تھائموس کا تصور لاتے ہیں،
یہ تھائموس کیا چیز ہے؟ تھائموس، جی، یہ ایک قدیم یونانی لفظ ہے، افلاطون نے اسے استعمال کیا۔ فوکویاما اسے انسان کی روح کا وہ حصہ بتاتی ہیں جو خاص طور پر وقار کا مطالبہ کرتا ہے، عزت نفس کا، اپنی قدر منوانے کا۔ یہ صرف مادی خواہش یا ٹھنڈی کیلکولیٹنگ عقل نہیں ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں فخر محسوس کرواتا ہے جب ہماری قدر پہچانی جاتی ہے، اور یہی ہمیں غصہ دلاتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ اچھا، تو جب ہم کسی ناانصافی پر شدید غصہ محسوس کرتے ہیں، وہ دراصل تھائموس کا رد عمل ہے۔ مطلب یہ صرف ایک منفی جذبہ نہیں بلکہ اپنی قدر کے دفاع کا ایک طریقہ ہوا۔ جی، فوکویاما اسے اسی طرح دیکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک جب ہماری قدر کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، تو ہمیں غصہ آتا ہے، انڈگنیشن جسے کہتے ہیں، اور جب ہم خود اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہماری حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو فخر کا احساس ہوتا ہے۔ جی، یہ تھائموس ہی ہے جو ہیگل کے پہلے انسان کو وہ جان لیوا جنگ لڑنے پر اکساتا ہے۔ اپنی پہچان کی خاطر جان داؤ پر لگانے کا حوصلہ وہ اسی جذبے سے آتا ہے۔ یہ مادی خواہشات یعنی ڈیزائر اور عقل یعنی ریزن، ان دونوں سے بالکل الگ ایک تیسری قوت ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے فوکویاما مادیات سے ہٹ کر انسانی نفسیات کے اس پہلو پر اتنا زور دے رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف فلسفیانہ باتیں ہیں یا اس کا کوئی حقیقی دنیا میں بھی اثر نظر آتا ہے؟ اگلا باب، چیپٹر 15، اے ویکیشن ان بلغاریہ، مجھے لگتا ہے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اس باب میں فوکویاما اپنی دلیل کو حقیقی دنیا کی مثالوں سے آپ کہیں مضبوط کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح پہچان اور وقار کی یہ طلب یعنی تھائمس جدید دور میں بھی بڑی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے۔ وہ وکلاؤ ہاول کی مشہور مثال دیتی ہیں۔ کمیونسٹ چیکوسلوواکیا میں ایک عام سبزی فروش تھا۔ اسے اپنی دکان پر ایک نعرہ لگانے پر مجبور کیا جاتا تھا جس پر وہ اندر سے یقین نہیں رکھتا تھا، دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، ایک نعرہ ہی تو ہے، روزمرہ کی مجبوری سمجھ لیں۔ ہاں، لیکن ہاول کے مطابق یہ روزمرہ کا چھوٹا سا عمل اس شخص کے اندرونی عزت نفس کو کچل رہا تھا، اس کی سچائی کو مجروح کر رہا تھا، یہ اس کے وقار پر ایک حملہ تھا۔ اسی طرح فوکویاما مشرقی یورپ میں کمیونزم کے خلاف اٹھنے والی عوامی تحریکوں کو دیکھتی ہیں۔ پراگ میں، تمشوارا میں، چین میں تیانا مین اسکوائر کے واقعات اور دوسری جگہوں پر آمریت کے خلاف جو مظاہرے ہوئے، وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ صرف بہتر معاشی حالات یا زیادہ آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ بنیادی انسانی وقار کا مطالبہ کر رہے تھے، اپنی حیثیت کے اعتراف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو یہ صرف پیٹ کی جنگ نہیں تھی بلکہ پتھ یعنی عزت کی جنگ بھی تھی۔ یقیناً فوکویاما اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ لوگ صرف روٹی، کپڑا، مکان نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں برابر کا انسان سمجھا جائے، ان کی رائے کی کوئی قدر ہو، ان کی تذلیل نہ کی جائے۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ تھائموس پہچان کی یہ خواہش بعض اوقات مادی ضروریات سے بھی زیادہ طاقتور محرک ثابت ہو سکتی ہے، اور لوگ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تھائموس کی یہ طاقت اور اس کے مختلف پہلو، فوکویاما اس بحث کو میرا خیال ہے اور گہرا کرتے ہیں جب وہ نیچے کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے چیپٹر 16، The Beast with Red Cheeks۔ یہ عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے، سرخ گالوں والا جانور۔ جی، بہت دلچسپ۔ فوکویاما یہاں نیچے کے فلسفے کو استعمال کرتے ہوئے تھائموس کی ایک اور جہت، ایک اور پہلو کو سامنے لاتی ہیں۔ نیچے کے نزدیک انسان کی اصل عظمت اس کی قدریں یعنی ویلیوز تخلیق کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ نیچے نے انسان کو سرخ گالوں والا جانور کہا، یعنی وہ جانور جو شرم اور فخر محسوس کر سکتا ہے، جو اچھا اور برا کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اپنی اقدار خود بناتا ہے اور ان پر جیتا ہے یا مرتا ہے۔
اور فوکویاما اس کا تعلق تھائموس سے کیسے جوڑتے ہیں، خاص طور پر لبرل جمہوریت کے حوالے سے؟ دیکھیں، فوکویاما بتاتی ہیں کہ نیتشے جدید لبرل معاشرے کے آخری آدمی لاسٹ مین پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو صرف ذاتی آرام چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہتا ہے۔ اس میں عظمت کی کوئی پیاس نہیں رہی، کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کی خواہش نہیں۔ فوکویاما افلاطون کی ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس آخری آدمی میں میگالوتھمیا یعنی دوسروں سے برتر تسلیم کیے جانے کی خواہش وہ مر چکی ہے۔ نیتشے کے حوالے سے فوکویاما یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ تھائموس کا شاید یہ پہلو یعنی برتری کی خواہش انسانی عظمت کے لیے، تخلیقی صلاحیتوں کے لیے، غیر معمولی کامیابیوں کے لیے ضروری ہو، لیکن جدید مساوات پر مبنی معاشرہ اسے خطرناک سمجھتا ہے اور اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھائموس برابری کا مطالبہ کرتا ہے، اسائتھمیا جسے کہا، جو جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے۔ دوسری طرف یہی تھائموس برتری کی خواہش بھی ہے، میگالوتھمیا، جو عدم مساوات اور شاید تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل، یہی تھائموس کی پیچیدگی ہے، اور فوکویاما اسی کو سامنے لانا چاہتی ہیں۔ اور تاریخ میں ان دونوں پہلوؤں کا کردار کیسے بدلا، کیسے اتار چڑھاؤ آیا، یہ اگلے باب کا موضوع ہے۔ چیپٹر 17 The Rise and Fall of Thymos۔ اچھا، تو تاریخ میں تھائموس کا سفر کیسا رہا ہے؟ اس کا عروج و زوال کیسے ہوا؟ فوکویاما اس کا جائزہ لیتی ہیں کہ قدیم معاشروں میں، خاص طور پر جو جنگجو اشرافیہ تھیں، ایرسٹوکریسیز جنہیں کہتے ہیں، ان میں تھائموس بہت نمایاں تھا۔ خاص طور پر میگا تھائمیا یعنی شان و شوکت، عزت، دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کی خواہش، اس کو بہت اہم اور قابل قدر سمجھا جاتا تھا۔ بہادری اور عزت کی خاطر جان دے دینا یہ اعلیٰ ترین قدر تھی۔ لیکن پھر جدید دور آیا، روشن خیالی کا دور، انلائٹنمنٹ۔ اس کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ جی، جدید لبرلزم کے جو بانی تھے جیسے ہابز اور لاک، انہوں نے تھائموس کے اس پرجوش جنگجو پہلو کو خطرناک سمجھا۔ ان کے خیال میں یہی وہ جذبہ تھا جو مسلسل جنگوں کا باعث بنتا تھا، تشدد کا، سیاسی عدم استحکام کا۔ لہٰذا انہوں نے ایک ایسا سیاسی نظام بنانے کی کوشش کی جو اس خطرناک جذبے کو قابو میں رکھ سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ انسان کی بنیادی خواہشات اصل میں مادی ہیں، یعنی خود کا تحفظ، سیلف پریزرویشن، اور معاشی خوشحالی، اور ان خواہشات کو عقل یعنی ریزن کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے۔ تو کیا انہوں نے تھائموس کو دبانے کی یا کم کرنے کی کوشش کی؟ ایک طرح سے ہاں۔ فوکویاما کہتی ہیں کہ جدید برجوا معاشرے میں آرام دہ خود تحفظ نے عزت کے لیے جان خطرے میں ڈالنے کی جگہ لے لی۔ کمفرٹیبل سیلف پریزرویشن میگالوتھمیا کو مشکوک نظر سے دیکھا جانے لگا، اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن فوکویاما یہ بھی کہتی ہیں کہ تھائموس مکمل طور پر غائب نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی شکل بدل لی ہے۔ اب یہ شاید کاروبار میں کامیابی میں نظر آتا ہے، کھیلوں کے مقابلوں میں، یا سیاسی سرگرمیوں میں۔ تو یہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے اظہار کے راستے بدل گئے ہیں، اور اسے زیادہ تر آئزوتھیمیا یعنی برابری کے سطح پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پہچان کی جد و جہد اور اس کے نتیجے میں جو تعلقات بنتے ہیں، یہ ہمیں ہیگل کے ایک اور بہت مشہور تصور کی طرف لے جاتے ہیں، جس کا ذکر اگلے باب میں ہے، چیپٹر 18 لارڈشپ اینڈ بانڈیج، یعنی آقا اور غلام کا تعلق۔ جی، یہ ہیگل کے فلسفے کا ایک مرکزی آپ کہیں ستون ہے، اور فوکویاما اسے پہچان کی جد و جہد کے تناظر میں ہی بیان کرتی ہیں۔ یہ تصور اسی ابتدائی جان لیوا جنگ سے نکلتا ہے جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ اس جنگ میں ایک فریق ہوتا ہے جو آقا بنتا ہے، وہ موت کے خوف پر غالب آ جاتا ہے، وہ اپنی آزادی اور برتری منوانے کے لیے جان خطرے میں ڈالتا ہے۔ دوسرا فریق جو غلام بنتا ہے، وہ موت سے ڈر جاتا ہے، ہار مان لیتا ہے اور آقا کی برتری تسلیم کر لیتا ہے۔ تو آقا کو وہ پہچان مل گئی جس کی اسے تلاش تھی؟ مسئلہ حل ہو گیا؟ ہاں، پہچان تو ملی، لیکن فوکویاما واضح کرتی ہیں کہ ہیگل کے مطابق یہ پہچان ادھوری ہے، غیر تسلی بخش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہچان ایک ایسے شخص سے مل رہی ہے، یعنی غلام سے،
جسے آقا خود اپنے برابر نہیں سمجھتا، ایک مکمل انسان نہیں سمجھتا، تو ایک کمتر وجود کی پہچان سے آقا کی اپنی انسانیت کی مکمل تسکین نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف غلام ہے، وہ اگرچہ محکوم ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور کام کے ذریعے وہ فطرت کو سمجھتا ہے، اسے تبدیل کرتا ہے، اور اس عمل میں وہ اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہوتا ہے اور بالآخر اپنی آزادی کے امکان کو دریافت کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک جامد حصہ نہیں ہے بلکہ ایک متحرک، ایک جدلاتی عمل ہے، ڈائلیکٹیکل جسے کہتے ہیں۔ بالکل، فوکویاما بتاتی ہیں کہ ہیگل کے مطابق یہی جدلیاتی عمل تاریخ کو آگے بڑھاتا ہے۔ غلام کی محنت اور اس سے پیدا ہونے والی جو خود آگاہی ہے وہ اسے آخرکار اپنی آزادی کے لیے لڑنے پر اکساتی ہے۔ تو یہ آقا غلام کا رشتہ تاریخ کے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، جس کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں یہ غیر مساوی پہچان ختم ہو جائے اور سب کو برابر تسلیم کیا جائے۔ اس تصور کے بہت گہرے سیاسی مضمرات ہیں جو ہیگل کے مطابق تاریخ کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اور وہ سمت بالآخر کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، یا کم از کم ہیگل اور فوکویاما کے مطابق کہاں ختم ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہمیں اس حصے کے آخری باب کی طرف لاتا ہے، چیپٹر 19، دی یونیورسل اینڈ ہوموجینیس اسٹیٹ، عالمگیر اور یکساں ریاست۔ جی، یہاں فوکویاما ہیگل کے ایک بہت اہم 20ویں صدی کے مفصل ہیں الیگزینڈر کوجیف، ان کے خیالات کا سہارا لیتی ہیں۔ وہ تاریخ کے ممکنہ انجام کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ کوجیف کا استدلال تھا کہ عالمگیر اور یکساں ریاست، یونیورسل اینڈ ہوموجینیس اسٹیٹ، یہ وہ حتمی سیاسی منزل ہے جہاں پہچان کا مسئلہ بنیادی طور پر حل ہو جاتا ہے، اور فوکویاما اس ریاست کو عملی طور پر جدید لبرل جمہوریت کے مساوی سمجھتی ہیں۔ یہ پہچان کا مسئلہ یہاں کیسے حل ہوتا ہے اس عالمگیر اور یکساں ریاست میں؟ اس لیے کہ اس نظام میں کم از کم نظریاتی طور پر اصولاً آقا غلام کا رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تمام شہریوں کو قانون کی نظر میں برابر تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں مساوی حقوق دیے جاتے ہیں، انہیں حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ہر ایک کی ایسوتھیمیا یعنی برابر سمجھے جانے کی خواہش وہ پوری ہوتی ہے۔ کوئی پیدائشی آقا نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی غلام نہیں، ریاست سب کو یکساں وقار اور پہچان دیتی ہے اصولی طور پر۔ تو فوکویاما کوجیو اور ہیگل کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ بنیادی نفسیاتی محرک جس نے تاریخ کو چلایا یعنی پہچان کی جدوجہد، وہ لبرل جمہوریت میں کم از کم اصول کی حد تک حل ہو جاتا ہے، اس لیے نظریاتی ارتقاء کا سفر یہاں ختم ہو سکتا ہے، یہ تاریخ کا اختتام ہے۔ جی، یہی ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے مطابق نظریاتی سطح پر اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا جو پہچان کے اس بنیادی مسئلے کا جواب دے سکے۔ چونکہ سب کو مساوی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، اس لیے تاریخ کو آگے بڑھانے والی جو بنیادی کشمکش تھی، کم از کم نظریاتی سطح پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا منطقی انجام ہو سکتا ہے کیونکہ اب مزید بنیادی نظریاتی تبدیلی کی گنجائش نہیں رہتی جس کے لیے جدوجہد کی ضرورت پیش آئے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے فوکویاما کی کتاب کے تیسرے حصے کو تفصیل سے دیکھا۔ ہم نے سمجھا کہ وہ کیسے تاریخ کو صرف معاشی یا سائنسی عوامل سے نہیں دیکھتے، بلکہ ایک گہری انسانی نفسیاتی ضرورت پہچان کی جدوجہد یا تھائموس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیگل سے لے کر نیٹشے اور کوجیو تک کے فلسفیوں کے خیالات کو استعمال کرتے ہوئے فوکویاما یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہی جدوجہد بالآخر لبرل جمہوریت کی طرف لے جاتی ہے، جہاں تمام شہریوں کو مساوی پہچان اور حقوق ملتے ہیں۔ یہ واقعی تاریخ پر ایک بہت مختلف زاویہ نگاہ ہے۔ بلا شبہ، اور یہ دلیل ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم انسانی محرکات کو صرف مادی پیمانوں سے نہ ناپیں، بلکہ عزت، وقار، پہچان جیسی جو غیر مادی خواہشات ہیں ان کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ بالکل۔ اچھا، تو اگلی نشست میں حصہ چہارم، لیپنگ اوور روڈز، چیپٹرز 20-26۔ یہاں ہم فوکویاما کے ساتھ مل کر اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی لبرل جمہوریت پہچان کی اس خواہش کو مکمل طور پہ اور تسلی بخش طریقے سے پورا کرتی بھی ہے یا نہیں؟ کیا تاریخ کا اختتام واقعی اتنا سیدھا سادہ ہے؟
ہم قوم پرستی، ثقافت، مذہب، کام کی نوعیت اور آخری آدمی کے خطرات جیسے کئی اہم مسائل پر غور کریں گے جو فرانسس فوکویاما کی کتاب تاریخ کا خاتمہ اور آخری انسان پر ہماری گفتگو کے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے سائموس یعنی تسلیم اور وقار کی انسانی خواہش پر کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ جی ہاں۔ آج ہم کتاب کے چوتھے حصے کا جائزہ شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے پارٹ 4 لیپنگ اوور روڈز۔ اس حصے میں جو ابواب 20 سے 26 پر مشتمل ہے، فوکویاما ریاست، قوم پرستی، کام، بین الاقوامی تعلقات، ان سب اہم موضوعات کو آپ کہہ سکتے ہیں سائموس کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ حصہ اصل میں فوکویاما کی جو مرکزی دلیل ہے نا، اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ تاریخ صرف معاشی یا سیاسی چیزوں سے نہیں چلتی، صحیح، بلکہ انسان کی جو نفسیات ہے، اس کی گہرائی میں جو تسلیم کی خواہش ہے، یعنی تھائموس، وہ بھی ایک آپ سمجھے بنیادی محرک ہے۔ تو وہ یہاں پچھلے نظریات کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی، وہ ریاست کی نوعیت سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک کئی جو پرانے نظریات ہیں ان کو چیلنج کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ سائموس آج کی دنیا کو کیسے بنا رہا ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے 20، عنوان ہے The coldest of all cold monsters۔ نیچے کا مشہور قول، سب سے سرد عفریت۔ جی، فوکویاما اس باب میں ریاست کے تصور کو دیکھتی ہیں۔ وہ نیچے کا حوالہ دے کر کہتی ہیں کہ ریاست خود کو عوام کہتی ہے، مگر یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ جھوٹ؟ کس طرح؟ مطلب ریاست عوام نہیں ہے؟ فوکویاما کا نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ریاستیں تو جان بوجھ کر بنائی گئی مقصدی سیاسی تخلیقات ہیں۔ اچھا، جبکہ عوام یعنی پیپلز وہ پہلے سے موجود ثقافتی سماجی گروہ ہیں جن کی اپنی تاریخ ہے، عقائد ہیں، روایتیں ہیں۔ تو ان میں فرق ہے؟ جی، ریاست دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عقلی اصولوں پر جیسے قانون کے حکمرانی پر مبنی ہے، لیکن اکثر اس کا جو استحکام ہے وہ غیر عقلی تھائموٹک وابستگیوں پر ٹکا ہوتا ہے، جیسے کہ حب الوطنی۔ بالکل، حب الوطنی یا کسی خاص ثقافتی پہچان سے گہرا لگاؤ۔ یہیں پر وہ کہتی ہیں کہ ریاست کی عقلیت اور قوم کی جو جذباتی شناخت ہے ان کے درمیان ایک آپ کہیں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے کہ ریاست کی بنیادیں صرف عقلی نہیں ہیں۔ اچھا، اب ریاست سے آگے بڑھ کر فرد کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں، کام۔ باب 21 ہے The Thematic Origins of Work۔ جی، کام کی تھائمیٹک ابتدا۔ یہاں فوکویاما اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہیں کہ لوگ صرف پیسہ کمانے یا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، جو لبرل یا مارکسی نظریات میں بھی ہے۔ جی، دونوں ہی کام کو بنیادی طور پر ایک معاشی سرگرمی سمجھتے ہیں، لیکن فوکویاما کہتی ہیں کہ یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ تو ان کا کیا خیال ہے؟ وہ دلیل دیتی ہیں کہ کام صرف خواہش پوری کرنے یا زندہ رہنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تھائموس یعنی تسلیم، وقار، اپنی قدر منوانے، اس کے حصول کا ایک بہت اہم میدان ہے۔ اچھا، مطلب کام سے عزت ملتی ہے؟ بالکل، لوگ محنت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس سے انہیں شناخت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، سماجی پہچان ملتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیتی ہیں وہ؟ جی، وہ میکس ویبر کا حوالہ دیتی ہیں پروٹسٹنٹ کام کی اخلاقیات کا، یا پھر جدید جاپان کو بنانے والی نسل کی مثال۔ ان کے مطابق ان معاشروں میں جو زبردست کام کی اخلاقیات تھی وہ صرف پیسے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ محنت اور کامیابی کو سماجی طور پر عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو کام کے ذریعے پہچان بنتی ہے۔ جی، فرد اپنے خاندان، برادری یا قوم کی نظر میں تسلیم حاصل کرتا ہے، اور یہ جو سیموٹک تسکین ہے نا، یہ معاشی ترقی کے لیے ایک بہت طاقتور محرک ہو سکتی ہے، شاید پیسے سے بھی زیادہ اہم۔ واہ، تو کام صرف پیٹ پالنا نہیں، عزت کمانا بھی ہے۔ اچھا، یہ نظریہ فرد سے آگے ریاستوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اگلا باب ہے 22، Empires of Resentment, Empires of Deference۔ ناراضگی کی سلطنتیں، تعظیم کی سلطنتیں۔ یہ بہت دلچسپ باب ہے۔ یہاں فوکویاما بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں تسلیم کی جدوجہد کو دیکھتی ہیں۔ جیسے افراد پہچان چاہتے ہیں ویسے ہی ریاستیں بھی؟ بالکل، جس طرح افراد اپنی پہچان اور وقار کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ریاستیں اور قومیں بھی دنیا میں عالمی سطح پر تسلیم اور حیثیت یعنی سٹیٹس کے لیے مقابلہ کرتی ہیں۔
تو یہ صرف طاقت یا وسائل کی جنگ نہیں ہے؟ فوکویاما کہتی ہیں کہ نہیں، یہ پہچان اور وقار کی جنگ بھی ہے۔ وہ دو طرح کے نظاموں میں فرق کرتی ہیں۔ ایک ریزنٹمنٹ کی سلطنتیں، وہ کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کی شناخت یا حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور وہ اس پر رد عمل دیتی ہیں۔ وہ برابری مانگتی ہیں یا کبھی کبھی بالادستی، جیسے قوم پرست تحریکیں؟ بالکل۔ 20ویں صدی کی کئی قوم پرست تحریکیں اس کی مثال ہیں، جو بیرونی تسلط یا ناانصافی کے خلاف اپنی قومی شناخت اور وقار منوانے کے لیے اٹھیں۔ اور دوسری قسم تعظیم کی سلطنتیں؟ جی، ایمپائرز آف ڈیفرنس، یہ وہ نظام ہیں جو ایک پہلے سے قائم درجہ بندی یا حیثیت کو قبول کر لیتے ہیں، شاید جیسے وہ کہتی ہیں روایتی مشرقی ایشیائی معاشروں میں ہوتا تھا، جہاں سماجی ہم آہنگی اور مرتبے کا احترام اہم تھا۔ تو یہ تھائموٹک حرکیات عالمی سیاست کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں؟ جی، فوکیاما کا یہی نقطہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو صرف طاقت کے توازن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ریاستوں کے بیچ تسلیم اور وقار کی یہ جو حرکیات ہیں، ناراضگی، تعظیم، یہ عالمی سیاست، قوم پرستی، یہاں تک کہ سامراجیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تو بین الاقوامی تعلقات کو دیکھنے کا بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اور یہ سیدھا اگلے باب سے جڑتا ہے، باب 23، دی ان ریئلٹی آف ریئلزم، حقیقت پسندی کی غیر حقیقت۔ یہاں فوکیاما خارجہ پالیسی کے ایک بہت آپ کہیں غالب نظریہ یعنی ریئلزم پر سیدھی تنقید کرتی ہیں۔ ریئلزم جو کہتا ہے کہ ساری ریاستیں بس طاقت کے پیچھے ہیں۔ جی بالکل، ریئلزم کا بنیادی خیال یہی ہے کہ تمام ریاستیں، چاہے وہ جمہوری ہوں یا آمرانہ، صرف طاقت اور اپنی بقا کے لیے کام کرتی ہیں، اور بین الاقوامی نظام میں اصل میں انارکی ہے۔ لیکن فوکیاما اس سے متفق نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ریئلزم نامکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریاستوں کے اندرونی کردار کو نظر انداز کرتا ہے، ان کی حکومتوں کی قانونی حیثیت یعنی لیجیٹمیسی اور عوام کی شناخت اور تسلیم کی خواہش یعنی تھائموس، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اچھا، فوکیاما دلیل دیتی ہیں کہ ریاستیں بین الاقوامی سطح پر کیسا برتاؤ کرتی ہیں، یہ صرف باہر کے دباؤ یا طاقت کے توازن سے طے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے اندرونی سیاسی نظام اور نظریات کا بھی اس پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ وہ تجرباتی شواہد پیش کرتی ہیں، جسے جمہوری امن کا نظریہ یا ڈیموکریٹک پیس تھیوری کہتے ہیں۔ کہ جمہوریتیں آپس میں نہیں لڑتی؟ جی، فوکویاما کے مطابق اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ لڑ نہیں سکتی، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرتی ہیں، ان کی اقدار مشترک ہیں۔ یہ ریئلزم کے اس دعوے کے خلاف ہے کہ بھئی ساری ریاستیں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔ فوکویاما کے لیے ریاستوں کے آپسی تعلقات میں تسلیم کا عنصر طاقت کے عنصر جتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو ریاست کا اندرونی نظام اس کے بیرونی رویے پر اثر ڈالتا ہے، خاص طور پر تسلیم کے معاملے میں۔ یہ طاقت کے تصور کو بھی ایک نئی شکل دیتا ہے۔ اگلا باب اسی سے جڑتا ہے، باب 24، دا پاور آف دا پاور لیس، بے اختیاروں کی طاقت۔ یہ ایک بہت ہی اہم باب ہے۔ فوکویاما یہاں ان افراد اور گروہوں کی طاقت پر بات کرتی ہیں جنہیں بظاہر کمزور سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر آمرانہ ریاستوں میں۔ یہ کیسی طاقت ہے؟ فوجی یا معاشی طاقت تو نہیں ہوگی ان کے پاس؟ بالکل نہیں، یہ اخلاقی اور نفسیاتی طاقت ہے۔ فوکویاما بتاتی ہیں کہ کس طرح عدم تشدد پر مبنی مزاحمت، جو اکثر تھائموس سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انسانی وقار کا بنیادی مطالبہ، اپنی قدر منوانے کی خواہش، وہ طاقتور ترین حکومتوں کو بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ کوئی مثال؟ وہ مشرقی یورپ اور سوویت یونین میں ویخلاو ہاول جیسے مخالفین یعنی ڈسیڈنٹس کی مثال دیتی ہیں۔ ہیول اور دوسروں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہتھیار تو نہیں اٹھائے تھے، انہوں نے اخلاقی بنیادوں پر نظام کے جھوٹ کو، اس کی منافقت کو بے نقاب کیا اور انسانی وقار پر اصرار کیا۔ ان کی طاقت اس سچائی میں تھی کہ ریاست عوام کی مرضی کے بغیر جائز نہیں رہ سکتی۔ فوکیاما کا نقطہ یہ ہے کہ ریاست صرف جبر پر قائم نہیں رہ سکتی، اسے عوام کی طرف سے کسی نہ کسی سطح پر تسلیم یا لیجیٹمیسی چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ خاموش رضامندی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ تسلیم ختم ہو جائے تو پھر جیسا کہ 1989 میں مشرقی یورپ میں ہوا، بظاہر کمزوروں کی یہ اخلاقی طاقت پورے نظام کو گرا سکتی ہے۔ یہ واقعی بے اختیاروں کی طاقت ہے،
یہ ہمیں واپس قومی سطح پر لے آتا ہے۔ باب 25 کا عنوان ہے نیشنل انٹرسٹس۔ قومی مفادات۔ اس باب میں فوکویاما قومی مفاد کے تصور کا تجزیہ کرتی ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد کوئی موضوع چیز ہے، جیسے معیشت یا فوجی سلامتی، لیکن فوکویاما کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ قومی مفادات کیا ہیں، یہ کوئی طے شدہ یا ہمیشہ ایک جیسی رہنے والی چیز نہیں ہوتے۔ تو پھر قومی مفادات کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ فوکویاما کے مطابق قومی مفادات کسی قوم کی جو مخصوص شناخت ہے، اس کی تاریخ اور سب سے بڑھ کر تسلیم کی خواہش اس سے گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ اور قوم پرستی کا کیا کردار ہے؟ قوم پرستی، جو خود تھائموس کی ایک اجتماعی شکل ہے، وہ اس تعریف میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے کہ ایک قوم اپنے مفادات کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کن چیزوں کو ترجیح دیتی ہے۔ اچھا، ایک قوم جو اپنی شناخت کو خطرے میں سمجھتی ہے، اس کے قومی مفادات اس قوم سے مختلف ہوں گے جو اپنی حیثیت پر مطمئن ہے۔ 20ویں صدی میں ہم نے دیکھا یہ شدید لڑائیوں کا سبب بنی۔ جی، جہاں قومی شناخت کو دبایا گیا، جیسے سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ میں، وہاں یہ بہت شدت سے ابھری، لیکن مغربی یورپ جیسی مستحکم جمہوریتوں میں فوکویاما کے مطابق قوم پرستی وقت کے ساتھ زیادہ، آپ کہیں، گھریلو یا ڈومیسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لبرلزم کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ اس تبدیلی نے، وہ کہتی ہیں، یورپی کمیونٹی جیسے منصوبوں کو ممکن بنایا جہاں قومی شناخت بھی رہے اور ایک وسیع تر پرامن اتحاد بھی قائم ہو۔ یہ دلچسپ موازنہ ہے۔ جی، وہ اس کا موازنہ مذہب سے کرتی ہیں کہ جیسے مذہب کبھی سیاست پر حاوی تھا، لیکن جدید لبرل ریاستوں میں زیادہ تر نجی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ قومی پرستی کی یہ بدلتی ہوئی نوعیت ہمیں سلسلے کے آخری باب کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 26 ٹوورڈ اے پیسیفک یونین، ایک پرامن اتحاد کی طرف۔ اس باب میں فوکویاما مستقبل کے بین الاقوامی نظام کے ممکنہ خدوخال پر غور کرتی ہیں اور ایک اہم، آپ کہہ لیں، تجزیہ یا پیشگوئی پیش کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ وہ دلیل دیتی ہیں کہ دنیا ممکنہ طور پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ 2 حصے؟ کون کون سے؟ ایک حصہ وہ ہے جسے وہ تاریخ کے بعد یعنی پوسٹ ہسٹوریکل دنیا کہتی ہیں۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر مستحکم لبرل جمہوریتوں پر مشتمل ہوگی۔ یہاں معاشی خوشحالی اور صارفینیت یعنی کنزیومرزم غالب ہوگی، اور ریاستوں کے درمیان بڑی جنگوں کا امکان بہت کم ہوگا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیجیٹمیسی کو تسلیم کرتی ہیں، ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ وہ دنیا ہوگی جو اب بھی تاریخ میں پھنسی ہوئی ہے، یعنی اسٹک ان ہسٹری۔ یہاں قوم پرستی، مذہب، طاقت کی روایتی سیاست، یہ چیزیں غالب رہیں گی، اور یہاں تنازعات، عدم استحکام اور جنگ کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ تو کیا یہ تاریخ کے بعد والی دنیا ایک متحد بلاک بن جائے گی؟ فوکویاما تجویز کرتی ہیں کہ لبرل جمہوریتوں کا یہ پرامن اتحاد یا پیسیفک یونین، جس کی مثالیں وہ کہتی ہیں نیٹو یا یورپین کمیونٹی EC جیسی تنظیموں میں پہلے سے موجود ہے، یہ مزید مضبوط اور وسیع ہو سکتا ہے۔ اور ان کے آپسی تعلقات کیسے ہوں گے؟ ان ریاستوں کے درمیان تعلقات قانون کی حکمرانی، معاشی انحصار اور سب سے اہم، ایک دوسرے کی قانونی حیثیت کے باہمی تسلیم پر مبنی ہوں گے۔ لیکن کیا یہ دونوں دنیایں بالکل الگ ہوں گی؟ نہیں، فوکویاما خبردار کرتی ہیں کہ ان 2 دنیاؤں، تاریخی اور مابعد تاریخی کے درمیان مکمل علیحدگی ممکن نہیں ہوگی۔ ان کے درمیان تناؤ رہے گا، تصادم کے امکانات رہیں گے۔ کس وجہ سے؟ خاص طور پر اہم وسائل جیسے تیل کی وجہ سے، امیگریشن کے دباؤ کی وجہ سے، اور تاریخی دنیا سے جو نظریاتی یا فوجی چیلنجز آئیں گے ان کی وجہ سے۔ تو یہ کانٹ کے دائمی امن جیسا کچھ ہے؟ جی، ایک طرح سے یہ فلسفی امانوئل کانٹ کے دائمی امن کے تصور کو آج کی دنیا کے حقائق کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا منظرنامہ ہے۔ تو یہ تھا حصہ 4 لیپنگ اوور روڈز کا خلاصہ، جس میں ابواب 20 سے 26 شامل تھے۔ ہم نے دیکھا کہ فوکویاما کس طرح تھائموس اور تسلیم کی جدوجہد کو ریاست، کام، قوم پرستی اور بین الاقوامی نظام کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اس حصے کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ انسانی تاریخ اور معاشرے کو صرف مادی یا عقلی عوامل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔
انسانی وقار، شناخت اور تسلیم کی جو نفسیاتی خواہش ہے، تھائموس، وہ ایک بنیادی قوت ہے جو انفرادی رویے سے لے کر عالمی سیاست تک، مطلب ہر سطح پر کام کر رہی ہے۔ اور تاریخ کا خاتمہ اگر ہونا ہے تو اسے اس بنیادی انسانی خواہش کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔ اور کیا لبرل جمہوریت یہ کر سکتی ہے؟ یہی سوال ہمیں کتاب کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ہماری اگلی اور اس سلسلے کی آخری گفتگو میں ہم کتاب کے 5ویں اور آخری حصے پارٹ وی دا لاسٹ مین چیپٹرز 27 سے 31 کا جائزہ لیں گے۔ انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے کہ فوکویاما کے نزدیک تاریخ کے خاتمے کے بعد کا انسان کیسا ہو سکتا ہے، اور کیا لبرل جمہوریت واقعی تھائموس کو مکمل طور پر مطمئن کر سکتی ہے، یا اس میں بھی کوئی کمی، کوئی بے چینی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ اس اہم کتاب پر ہمارے تفصیلی آج ہم کتاب کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، پارٹ 5 دا لاسٹ مین۔ جی، پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ فوکویاما کیسے دلیل دیتے ہیں کہ لبرل جمہوریت جو ہے وہ شاید نظریاتی ارتقاء کا آخری پڑاؤ ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک ممکنہ اختتام۔ بالکل، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ منزل پائیدار بھی ہے؟ کیا اس لبرل جمہوری نظام میں اپنے اندر کوئی ایسے تضادات نہیں ہیں جو اسے غیر مستحکم کر سکتے ہوں؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا اس نظام میں جو پہچان ملتی ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ انسان کے لیے کافی ہے؟ یہ حصہ جو ہے یہ انہی گہرے سوالات کو دیکھتا ہے، خاص طور پر آخری انسان کے تصور کے ذریعے۔ تو آئیے ان آخری ابواب کا جائزہ لیتے ہیں۔ چیپٹر 27 ان دی ریلم آف فریڈم۔ تو پہلا باب جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ان دی ریلم آف فریڈم، آزادی کے دائرے کے بارے میں۔ مصنف یہاں لبرل آزادی اور فردی حقوق کے فلسفے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ لگتا ہے، خاص طور پر جب وہ مارکس کا حوالہ دیتے ہیں۔ بالکل، فوکویاما یہاں کارل مارکس کے تصورات سے بحث شروع کرتے ہیں۔ ایک ہے ضرورت کا دائرہ، یعنی ریلم آف نیسیسٹی، اور دوسرا آزادی کا دائرہ، ریلم آف فریڈم۔ اچھا، مارکس کا خیال تھا کہ اصل آزادی تب شروع ہوتی ہے جب انسان، آپ کہہ لیں، مادی ضروریات اور محنت کی مجبوری سے آزاد ہو جائے۔ صحیح۔ جب وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ خود اپنی تکمیل کے لیے، اپنے آپ کو پانے کے لیے استعمال کر سکے۔ فوکویاما اسی تصور کو لبرل جمہوریت پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق دے کر ایک طرح کی عالمگیر پہچان، یعنی یونیورسل ریکگنیشن فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو بس انسان ہونے کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے، ایک وقار دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ریاست کی نظر میں سب برابر، سب کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ بظاہر آزادی کے دائرے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا فوکویاما یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے؟ نہیں، وہ فوراً اس پر ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عالمگیر پہچان جو سب کو بنا کسی امتیاز کے ملتی ہے، کیا یہ واقعی مکمل طور پر اطمینان بخش ہے؟ کیا یہ انسان کی پہچان کی خواہش کو پوری طرح سیراب کرتی ہے؟ اچھا، تو کیا اعتراضات ہیں پھر؟ وہ دو طرف سے تنقید پیش کرتے ہیں۔ ایک تو بائیں بازو کی تنقید ہے، جو کہتی ہے کہ بھئی لبرل جمہوریت کے ساتھ جو سرمایہ داری چلتی ہے وہ شدید معاشی عدم مساوات پیدا کرتی ہے۔ تو عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانون کی نظر میں تو لوگ برابر ہیں، لیکن معاشرہ انہیں غیر مساوی طور پر پہچانتا ہے۔ مطلب دولت اور وسائل کا فرق پہچان کا فرق بن جاتا ہے۔ صحیح۔ غریب آدمی امیر کے لیے جیسے نظر ہی نہیں آتا۔ صحیح، یہ تو ہوئی لیفٹ کی تنقید۔ اور دائیں بازو کی طرف سے؟ دائیں بازو کی تنقید کے لیے فوکویاما خاص طور پر نیٹشے اور کچھ ٹوکویل کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ برابری پر بہت زیادہ زور دینے سے انسانی عظمت جو گریٹنس ہے، غیر معمولی پن یعنی ایکسلنس اور بلند عزائم کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر سب برابر ہے تو پھر کوئی خاص کیوں بننا چاہے گا؟ بالکل، یا کیسے بنے گا؟ یہ خدشہ ہے کہ یہ مساوات کا کلچر ایک طرح کی، آپ کہہ لیں، پستی کو فروغ دیتا ہے۔ لوگ بس آرام دہ زندگی چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، عظمت کی کوئی جستجو نہیں رہتی۔ تو ایک طرف معاشی نابرابری کا مسئلہ، دوسری طرف یہ کہ برابری کی وجہ سے عظمت کا امکان کم ہو رہا ہے۔ فوکویاما مستقبل کے بارے میں بھی کچھ خدشات ظاہر کرتے ہیں۔
جی ہاں، وہ خبردار کرتے ہیں کہ عدم مساوات کی نئی بنیادیں بھی سامنے آ سکتی ہیں یا زیادہ اہم ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے طبقاتی فرق کم ہو جائے، لیکن نسل پرستی، جنس پرستی یا جسے وہ لکزم کہتے ہیں۔ لوکزم یعنی ظاہری شکل کی بنیاد پر امتیاز؟ جی بالکل، کہ لوگوں کی شکل و صورت کی بنیاد پر ان کی قدر کی جائے، یہ سب پہچان کی نئی میدان بن سکتے ہیں۔ اور ایک زیادہ گہرا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جدید سائنس کے دور میں جو اکثر انسان کی آزاد مرضی پر، اس کی اخلاقی انتخاب کی صلاحیت پر سوال اٹھاتی ہے، تو پھر انسانی وقار کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تو بہت بنیادی سوال ہے۔ جی، اگر انسان صرف بائیولوجی اور کیمسٹری کا نتیجہ ہے تو پھر اس کی پہچان کی، وقار کی خواہش، جسے فوکویاما تھائموس کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ سارے سوالات تھائموس کی تسکین سے جڑے ہیں، جو اس پورے حصے کا مرکزی خیال ہے۔ چیپٹر 28 مین وداؤٹ چیسٹس، یہ عنوان تو بہت ہی آپ کہیے چونکا دینے والا ہے۔ مین وداؤٹ چیسٹس، سینے کے بغیر مرد۔ لگتا ہے یہ باب نیچے اور ٹوکویل کے خدشات کو مزید کھول کر بیان کرے گا۔ جی بالکل، یہ باب اسی نقطے پر ہے کہ جدید لبرل جمہوریت کیسے تھائموس کو، یعنی وقار، عزت نفس، پہچان، اپنی برتری منوانے کی جو گہری انسانی خواہش ہے، اسے کیسے کمزور کرتی ہے یا دبا دیتی ہے۔ نیچے کے نزدیک تو جدید جمہوریت اصل میں غلامانہ اخلاقیات یعنی سلیو موریلٹی کی فتح ہے۔ غلامانہ اخلاقیات؟ ہاں، یعنی وہ اخلاقیات جو کمزوروں کی اکثریت کے مفادات کو تحفظ دیتی ہے اور طاقتور غیر معمولی فرد کی امنگوں کو کچل دیتی ہے۔ اور اس نظام کا نتیجہ نیچے کے بقول آخری انسان یعنی لاسٹ مین کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ آخری انسان یہ کون ہے؟ اس کی کیا خاصیت ہے؟ آخری انسان وہ ہے جو بس اپنی آرام دہ زندگی، اپنی صحت، لمبی عمر، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن ہے۔ اسے بس کمفرٹیبل سیلف پریزرویشن چاہیے۔ یعنی کوئی بڑا مقصد نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی عظیم مقصد نہیں، کوئی بلند عزائم نہیں، خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں، اپنی ذات سے باہر کسی چیز کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ نیٹشے انہیں سینے کے بغیر مرد کہتا ہے، سی ایس لوئس کا حوالہ استعمال کرتے ہوئے، یعنی ایسے انسان جن میں خواہشات ہیں، پیٹ ہے، عقل ہے، سر ہے، لیکن سینہ جو جذبے کی، ہمت کی، وقار کی، تائموس کی جگہ ہے، وہ خالی ہے۔ وہ صرف حساب کتاب کرنے والے، نفع نقصان دیکھنے والے، خطرات سے بچنے والے اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر کشی ہے۔ کیا ٹاکویل بھی کچھ ایسا ہی سوچتے تھے؟ الیکسس ڈی ٹاکویل اگرچہ وہ جمہوریت کے حامی تھے، انہوں نے امریکہ میں جمہوریت کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی طرح کے خطرات محسوس کیے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ایک ایسی بہت بڑی اور نگوان طاقت ابھرے گی، یعنی ریاست، جو شہریوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے کے نام پر انہیں ایک طرح سے دائمی بچپن میں رکھے گی۔ دائمی بچپن؟ پرپیچول چائلڈہڈ؟ جی، یعنی ریاست اتنی زیادہ ذمہ داریاں لے گی کہ شہری خود کچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ یہ طاقت شہریوں کو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی خوشیوں اور تفریحات میں الجھائے رکھے گی تاکہ وہ بڑے سنجیدہ عوامی معاملات پر نہ سوچیں، ان میں حصہ نہ لیں، بس اپنی انفرادی زندگیوں میں خوش رہیں۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ کیا صرف حقوق مل جانا اور ریاست کا خیال رکھنا یہ واقعی انسانی روح کی گہری خواہشات پوری کرنے کے لیے کافی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن میں آپ کہہ لیں بڑے عزائم ہوں؟ یہی بنیادی سوال ہے۔ کیا وہ عالمگیر پہچان جو سب کو برابر مانتی ہے، ان لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہے جو برتر، ممتاز یا دوسروں سے زیادہ پہچانے جانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں؟ فوکویاما جدید دور کی سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی کی تحریکوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ مساوات پر مبنی معاشرے میں یہ تحریکیں اکثر یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کون سی چیز واقعی قابل قدر ہے، ورتھی آف اسٹیم ہے، اور کون سی نہیں۔ کیا ہر طرز زندگی، ہر انتخاب، ہر کامیابی برابر قابل قدر ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر قدر کا معیار کیا رہا؟ اور کمیونٹی کا کیا کردار ہے؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ریاست تو پہچان لیتی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ فوکویاما یہ نقطہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جدید شہروں کی زندگی اکثر اجنبی پن، انونیمٹی کا شکار ہوتی ہے۔ ریاست آپ کو شہری کے طور پر جانتی ہے، حقوق دیتی ہے، لیکن آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار شاید آپ کو جانتے بھی نہ ہوں۔ اس کے مقابلے میں پرانے وقتوں کی چھوٹی کمیونٹیز میں، گاؤں دیہات میں شاید رسمی حقوق کم تھے،
लेकिन लोग एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, एक दूसरे की जिंदगियों में शामिल थे। क्या जदीद दौर की ये रस्मी पहचान उस पुरानी, गैर रस्मी, लेकिन शायद ज़्यादा ज़ाती पहचान का मुतबादिल हो सकती है? और ये जो आज़ादी है कि आप जो चाहें बने, जिस चीज़ को चाहें अहमियत दें, क्या ये भी मसला बन सकती है? जी, वो पूछते हैं कि क्या इक़दार के इंतखाब की ये लामहदूद आज़ादी दरअसल एक उलझन, एक बेसिमती, डिसोरिएंटेशन पैदा नहीं करती? इंसान को शायद कुछ मुश्तरका इक़दार, कुछ मुश्तरका मकासद की भी ज़रूरत होती है, जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को माने दे सके। तो सीने के बगैर मर्द का तसव्वुर दरअसल एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा है जो बज़ाहिर मुतमईन और महफूज तो है, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में गहराई, मकसदियत और वो जो अज़मत की जुस्तजू है, उसकी कमी है। बिल्कुल, ये वही आखिरी इंसान है जिसका नादशे ने जिक्र किया। एक ऐसा इंसान जो अपनी इंसानी सलाहियतों की बुलंदियों तक पहुंचने की ख्वाहिश या हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो आराम और सलामती को हर चीज़ पर तरजीह देता है। चैप्टर 29 फ्री एंड अनइक्वल। अब हम आज़ादी और अदम मसावात के मसले पर वापस आ रहे हैं। ये बाब लगता है इसी माशी नाबराबरी पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जिसका जिक्र पहले हुआ था। जी हाँ, ये बाब ख़ास तौर पर लिबरलिज्म के अंदर आज़ादी और मुआशी अदम मसावात के इस पेचीदा रिश्ते को देखता है। जैसा कि हमने पहले बात की, बाएं बाजू का बुनियादी एतराज़ यही है कि सरमायादाराना निज़ाम, जो लिबरल जमहूरियतों का मुआशी ढांचा है, लाजमी तौर पर मुआशी नाबराबरी पैदा करता है। और फुकुयामा के तज्जिये में अहम बात यह है कि ये मुआशी नाबराबरी सिर्फ पैसे या वसाइल की तकसीम का मसला नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त पहचान की नाबराबरी यानी अनइक्वल रिकग्निशन को जन्म देती है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मुल्क मजमूई तौर पर अमीर हो जाए तब भी ये मसला हल नहीं होता? फुकुयामा वाज़े करते हैं कि मुल्क की मजमूई खुशहाली यानी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इस मसले का हल नहीं है। चाहे माशरा कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, इसमें हमेशा निस्बतन गरीब लोग मौजूद रहेंगे। रिलेटिवली पुअर। अच्छा, और ये जो निस्बतन गरीब लोग हैं, वो अक्सर अपने ज़्यादा अमीर हमवतनों के लिए समाजी तौर पर गैर मरई होते हैं, इनविजिबल। उनकी ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात, उनकी पहचान सब नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो इस तरह लिबरल जमहूरियत, जो नज़रियाती तौर पर तो सबको बराबर तस्लीम करती है, अमली तौर पर बराबर समझे जाने वाले इंसानों को गैर मसावी तौर पर पहचानती रहती है। और क्या ये सिर्फ माशी मसला ही है या इसकी और शक्लें भी हैं? मुसन्निफ ये भी निशानदही करते हैं कि अगरचे पुरानी तबकाती तकसीम यानी क्लास डिविजन्स शायद मगरबी माशरों में कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन अदम मसावात की दूसरी शक्लें, नई या पुरानी, वो पहचान की नाबराबरी को कायम रख सकती हैं। जैसे हमने पहले जिक्र किया, नस्ल परस्ती, जिन्स परस्ती, कौम परस्ती या समाजी हैसियत की बुनियाद पर दूसरे इम्तियाज़ात, ये सब माशरे में मुसलसल तनाव और जिद्दोजहद का बाइस बन सकते हैं। ये सब असल में पहचान की ही लड़ाइयाँ हैं। तो यहाँ बुनियादी कश्मकश क्या है लिबरलिज्म के अंदर? बुनियादी कश्मकश है लिबरलिज्म के नज़रियाती वादे, यानी तमाम इंसानों की बराबरी और मसावी वकार, और दूसरी तरफ हकीकत, जो कि फितरत या हालात की तरफ से आयद करदा अदम मसावात है। लोगों की सलाहियतें बराबर नहीं होती, उनके हालात बराबर नहीं होते, मौक़े बराबर नहीं होते। सही। लिबरलिज्म इस नाबराबरी को एक हद तक तस्लीम करते हुए भी मसावात का आइडियल पेश करता है। तो ये जो मुसलसल कश्मकश है, ये आइसोथीमिया यानी बराबर पहचाने जाने की ख्वाहिश से तवानाई लेती है। लोग मुसलसल इस बात के लिए लड़ते हैं कि उन्हें दूसरों के बराबर समझा जाए, उनके साथ बराबर सलूक किया जाए, चाहे मुकम्मल माशी या समाजी बराबरी कभी हासिल ना भी हो सके। ये जिद्दोजहद लिबरल जमहूरियत का एक मुस्तकिल हिस्सा है। चैप्टर 30 परफेक्ट राइट्स एंड डिफेक्टिव ड्यूटीज। ये उन्वान भी बहुत दिलचस्प है। कामिल हकूक और नाकिस फ़राइज़। क्या फुकुयामा ये कह रहे हैं कि लिबरल जमहूरियत हकूक देने में तो बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन शहरियों से फ़राइज़ का तकाजा करने में डिफेक्टिव यानी कमज़ोर है? हाँ, इस बाब का मरकज़ी ख्याल यही तवाज़ुन है या शायद अदम तवाज़ुन है। लिबरल जमहूरियत हर शहरी को वाज़े, कानूनी तौर पर नाफिज होने वाले कामिल हकूक देती है। परफेक्ट राइट्स जैसे तकरीर की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी, ये सब हुकूक रियासत को तस्लीम करने पड़ते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है। ये एक लिहाज से आलमगीर पहचान के नज़रिए का अमली निफाज है।
لیکن مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس نظام میں شہریوں کے فرائض، ان کی ڈیوٹیز، وہ ناقص رہ جاتی ہیں؟ ڈیفیکٹو؟ یعنی کیا حقوق پر اتنا زور ہے کہ ذمہ داریوں کا، کمیونٹی کے لیے فرائض کا، اجتماعی بھلائی کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے؟ یہ خدشہ تو ٹاکویل نے بھی ظاہر کیا تھا، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ بالکل۔ فوکویاما یہاں پھر ٹاکویل کے خدشات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ٹاکویل کو ڈر تھا کہ جمہوریت میں جو انفرادیت پسندی بڑھتی ہے، انڈیویجولزم، وہ شہریوں کو ایک دوسرے کی قسمت سے لا تعلق بنا سکتی ہے۔ ہر کوئی بحث اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ہو جائے گا، اپنے خاندان اور دوستوں میں اور بڑے معاشرے سے کٹ جائے گا، اور وہی ریاست کی نگہبان طاقت جو شہریوں کا اتنا خیال رکھتی ہے، وہ انہیں غیر فعال، پیسو اور عوامی معاملات سے لا تعلق بھی بنا سکتی ہے کہ بھئی سب کچھ تو ریاست کر رہی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ لیکن کیا جمہوریت ایسے غیر فعال شہریوں کے ساتھ چل سکتی ہے؟ کیا یہ نظام خود کو قائم رکھ سکتا ہے؟ فوکویاما دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، جمہوریت کی بقا کے لیے، اس کی صحت مندی کے لیے کچھ ایسے عناصر ضروری ہیں جو صرف عقلی ذاتی مفاد، ریشنل سیلف انٹرسٹ پر مبنی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر حب الوطنی، پیٹریٹزم۔ اچھا۔ لوگوں کو اپنے ملک کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرنا، خاص طور پر جنگ یا بحران کے وقت میں، یہ صرف عقلی دلائل سے بہت مشکل ہے۔ یہ جذبہ اکثر ایک غیر عقلی تھائموس سے پیدا ہوتا ہے، اپنے ملک سے محبت، اس کی شناخت سے وابستگی۔ اسی طرح کمیونٹی میں فعال شمولیت، رضاکارانہ کام، مقامی معاملات میں دلچسپی، یہ سب بھی جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لبرلزم، جو خود کو ایک بڑا عقلی ریشنل نظام سمجھتا ہے، وہ اپنی بقا کے لیے غیر عقلی جذبات پر انحصار کرتا ہے؟ یہی وہ دلچسپ تضاد ہے جسے فوکویاما اجاگر کرتے ہیں۔ بظاہر بہت عقلی نظر آنے والے لبرل ادارے جیسے آئین، قانون کی حکمرانی، آزاد انتخابات، یہ اپنی بقا اور ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے غیر عقلی تھائموس پر انحصار کرتے ہیں۔ رواداری، ٹالرنس، یعنی ان لوگوں کو برداشت کرنا جن سے آپ متفق نہیں، یہ بھی خالصتاً عقلی رویہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی قدر ہے۔ کمیونٹی کی زندگی، شہری ذمہ داری کا احساس، حب الوطنی، یہ سب لبرل جمہوریت کے چلنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور اگر یہ توازن بگڑ جائے؟ تو اگر نظام صرف کامل حقوق دے اور ناقص فرائض کا تقاضا کرے تو یہ توازن بگڑ سکتا ہے اور نظام کمزور ہو سکتا ہے۔ شہری صرف حقوق مانگنے والے بن جائیں گے، ذمہ داری اٹھانے والے نہیں۔ چیپٹر 31 Immense Wars of the Spirit، یہ کتاب کا آخری باب ہے۔ Immense Wars of the Spirit، روح کی عظیم جنگیں۔ عنوان سے لگتا ہے کہ یہاں فوکویاما ان گہرے، شاید روحانی یا ثقافتی تنازعات کی بات کر رہے ہیں جو تاریخ کے خاتمے کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ باب ایک طرح سے پورے استدلال کو سمیٹتا ہے اور مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ بنیادی سوال وہی رہتا ہے، کیا لبرل جمہوریت میں جو پہچان ملتی ہے، یعنی ایک تو سب کو برابر سمجھنے والی عالمگیر پہچان اور دوسری پرامن مقابلے کے ذریعے حاصل ہونے والی پہچان، کیا یہ انسانی روح کو مکمل طور پر مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے؟ یا کہ انسان کی فطرت میں کچھ اور بھی ہے؟ جی، یا کہ انسان کی فطرت میں کچھ ایسی بے چینیاں، کچھ ایسی خواہشات ہیں جو اس نظام کے اندر بھی تناؤ پیدا کر سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر تصادم بھی۔ کیا خواہشات کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ فوکویاما یہاں پھر سے آئزوتھیمیا اور میگلوتھیمیا کے فرق کو نمایاں کرتے ہیں۔ آئزوتھیمیا ہے برابر پہچانے جانے کی خواہش اور میگلوتھیمیا ہے دوسروں سے برتر، غیر معمولی یا ممتاز پہچانے جانے کی خواہش۔ صحیح۔ ان کا خیال ہے کہ آئزوتھیمیا پر مبنی جو جنونی مساوات پسندی ہے، فنیٹیکل ایگالیٹیرینزم، یعنی ہر قسم کی نابرابری کو ختم کرنے کی کوشش، وہ آخر کار فطری حدود سے ٹکرا جائے گی کیونکہ انسان صلاحیتوں اور عزائم میں برابر نہیں ہوتے۔ لیکن طویل مدت میں لبرل جمہوریت کے لیے زیادہ بڑا اور مستقل خطرہ میگلوتھیمیا سے آ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی برتری کی خواہش سے؟ جی، ان افراد یا گروہوں کی خواہش سے جو صرف برابر تسلیم کیے جانے پر خوش نہیں بلکہ اپنی برتری منوانا چاہتے ہیں، دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تاریخ میں کوئی عظیم بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا لبرل جمہوریت میں اس میگلوتھیمیا کے اظہار کے لیے پرامن راستے موجود نہیں ہیں؟ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ بالکل موجود ہیں، اور فوکویاما ان کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے معاشی میدان میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرنا، ایک بڑا بزنس ایمپائر کھڑا کرنا۔
سیاست میں اونچے مقام تک پہنچنا، اقتدار حاصل کرنا، کھیلوں میں ورلڈ چیمپئن بننا، سائنس یا آرٹس میں کوئی غیر معمولی کام کرنا، یہاں تک کہ خطرناک شوق پالنا جیسے پہاڑوں پر چڑھنا یا تیز رفتار گاڑیاں چلانا، یہ بھی کسی نہ کسی حد تک برتری اور خطرہ مول لینے کی اس خواہش کو تسکین دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو مثبت یا کم از کم بے ضرر راستے ہوئے۔ جی، یہ میگالوتھیمیا کے نسبتاً بے ضرر یا تعمیری اظہار ہیں۔ اور کمیونٹی کی زندگی کا کیا کردار ہے اس میں؟ کمیونٹی کی زندگی بھی تھائموس کی تسکین کا ایک اہم ذریعہ ہے، خاص طور پر آئسوتھیمیا کا اور کچھ حد تک میگالوتھیمیا کا بھی۔ مقامی تنظیموں، کلبوں، مذہبی یا ثقافتی گروہوں یا شہری انجمنوں میں شامل ہونا، ان کی قیادت کرنا، یہ لوگوں کو پہچان، مقصد اور اپنی برادری میں ایک مقام کا احساس دلاتا ہے۔ یہ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، لیکن پہچان کی خواہش پوری کرنے میں مددگار ہے۔ تو اگر یہ سب راستے موجود ہیں تو پھر خطرہ کیا ہے؟ فوکیاما کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ خطرہ یہ ہے کہ یہ راستے ہمیشہ سب کے لیے کافی یا اطمینان بخش نہیں ہوتے۔ فوکیاما مثال دیتے ہیں، 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے یورپ میں جو جنگی جنون اور جوش و خروش پایا جاتا تھا، اچھا، بہت سے دانشوروں اور نوجوانوں نے جنگ کو اس وقت کے بورژوا معاشرے کی بوریت، اس کی مادیت پرستی اور آرام طلبی سے نجات کا ذریعہ سمجھا۔ یہ میگلوتھیمیا کا ایک اجتماعی، بہت خطرناک اور آخرکار تباہ کن اظہار تھا۔ قومی وقار کی خواہش، عظمت کی خواہش، تاریخ میں نام لکھوانے کی خواہش نے لاکھوں جانیں لے لیں۔ کیا ایسا مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے؟ فوکیاما کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں یہ روحانی یا نظریاتی جنگیں کہیں زیادہ ہولناک ہو سکتی ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ اوہ خدایا! اگر میگلوتھیمیا دوبارہ سے جارحانہ قوم پرستی یا مذہبی انتہا پسندی یا کسی اور خطرناک نظریے کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کے نتائج پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ یہ تاریخ کے خاتمے کے تصور کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن کیا فوکویاما مکمل طور پر مایوس ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ ضرور واپس آئے گی، یہ جنگیں ضرور ہوں گی؟ نہیں، وہ یہاں ایک اہم توازن قائم کرتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جدید سائنس اور جدید معیشت کا وہ طاقتور میکانزم جس پر انہوں نے کتاب کے شروع کے حصوں میں تفصیل سے بات کی تھی، وہ تاریخ کی مکمل واپسی کے خلاف ایک بہت مضبوط رکاوٹ ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگرچہ قومی وقار یا نظریاتی جنون کی خاطر معیشت کو قربان کرنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسے نازی جرمنی یا شاہی جاپان، لیکن آج کی دنیا میں جو اتنی عالمگیر ہے، اتنی ایک دوسرے پر منحصر ہے معاشی طور پر، اس میں طویل عرصے تک ایسا کرنا بہت مشکل اور بہت مہنگا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور معاشی حقیقت پسندی قوموں کو ایک خاص حد تک عقلی رویے پر مجبور کرتی ہے۔ اور کیا آج کے لبرل جمہوری معاشروں کے شہری واقعی عظیم جنگوں یا جدوجہد کے خواہش مند ہیں؟ فوکویاما کا خیال ہے کہ زیادہ تر پوسٹ ہسٹوریکل معاشروں کے شہری، یعنی وہ جو مستحکم، خوشحال لبرل جمہوریتیں ہیں، وہ نیچے کے آخری انسان سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی آرام پسند۔ جی، وہ عظیم جدوجہد، خطرات مول لینے یا اجتماعی مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں دینے کی شدید خواہش نہیں رکھتے۔ وہ زیادہ تر اپنی ذاتی زندگیوں میں اپنے آرام، صحت اور تحفظ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ صورتحال نیچے کے لیے مایوس کن تھی، لیکن فوکویاما کے خیال میں شاید یہی چیز بڑے پیمانے پر جنگوں اور نظریاتی تصادم کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ تو آخر میں فوکویاما کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے ویگن ٹرین کی تمثیل استعمال کرتے ہیں۔ ویگن ٹرین، قافلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت ایک لمبے قافلے کی طرح ہے جو کئی صدیوں سے سفر کر رہا ہے۔ اس قافلے کی ایک منزل نظر آتی ہے جو لبرل جمہوریت ہے۔ کچھ ویگن یعنی کچھ ممالک اس منزل کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں اور شاید وہیں رک گئی ہیں۔ کچھ ابھی پیچھے ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ کچھ راستے میں مسائل کا شکار ہو کر رک گئی ہیں اور کچھ شاید غلط سمت میں بھٹک گئی ہیں۔ اور کچھ پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، کچھ پر ڈاکو حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے قافلے کو دیکھیں تو اکثریت کی جو عمومی سمت ہے وہ اسی منزل کی طرف ہے۔ یہ کوئی تقدیر یا جبریت نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ایک غالب رجحان ہے جس کی بنیاد انسانی فطرت کی گہری خواہشات، خاص طور پر پہچان کی خواہش اور جدید سائنس و معیشت کی منطق پر ہے۔ البتہ قافلے کا سفر ابھی جاری ہے۔